الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. آمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رمضان میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے یہ مقدس مہینہ بہت سی عبادتوں کے ساتھ، بہت سے اچھے کاموں کے ساتھ اور بہت سی نیکیاں جمع کرتے ہوئے گزرے. سبحان اللہ. تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سے ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب یعنی بلال اقبال کی جانب سے، تیمور اکرم کی جانب سے، بنو یوتھ کی آواز کی جانب سے اور ہمارے چینل 5 نیوز کی جانب سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں جہاں ہوں گے اپنے رمضان المبارک بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ برکت والا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اس میں بہت سی عبادتیں کر سکیں، بہت سی نیک کام کر سکیں، بہت سی قرآن کی تلاوت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، وہ جدھر سے گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، مہک جائے، دمک جائے، بنے رونق گلزار. تمام ہی چینل 5 اور پلے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھنے والے ناظرین و حاضرین کو تیمور اکرم کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا ایک اور بار احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہم نوی سحری اختیار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ بنو یوتھ کی آواز کی کاوش سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ہم ناظرین محترم آپ کے لیے اس سال بھی پیش کر رہے ہیں. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں. آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے، چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور نکاح ایک فطری تقاضا ہے، اور نکاح کے جو مسائل ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں کم سے کم خرچہ ہو. تو ناظرین محترم، قرآن کریم میں اس کی واضح مثالیں آئی ہیں اور قرآن نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا اور خاص طور پر اسٹیٹس سمبل بنا دیا گیا. گھر چاہے کرائے کا ہو، چاہے ہمیں ادھار لینا پڑے، چاہے ہم قرضوں میں ڈوب جائیں، مگر شادی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. شادی میں ہم جتنا زیادہ خرچ کر سکیں، ہمارے مہمان بھی 500 600 ہوں، 1000 ہوں، اور دکھاوا بھی اتنا زیادہ. تو یہی وجہ ہے شاید کہ اب آج معاشرے میں طلاق کے رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شادی نکاح کے ساتھ دیگر مسائل نے بھی جنم لے لیا ہے. ہم اپنے علماء کرام سے نکاح کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے. جی بلال. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اور ڈے بائی ڈے آپ اتنے خوبصورت ہمارے موضوع ہوتے ہیں جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے ناظرین بہت توجہ سے یہ سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. جی، میرے ساتھ ایک دفعہ پھر ہمارے ریگولر پینلسٹ جناب
حافظ ارشد رفیق صاحب ہمارے مذہبی اسکالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مزاج ورحمۃ اللہ شریف وبرکاتہ. بخیر. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا احسان ہے. آج ایک اور خوبصورت ٹاپک آپ کی طرف آ رہا ہے. جی, معاشرے کی دکھتی رگ ہے, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. جی, ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت مہمان ہماری ٹرانسمیشن کا مسلسل حصہ ہیں اور آپ لوگ ان کی گفتگو کو بہت پسند کرتے ہیں, بہت پیار دیتے ہیں آپ ان کو. ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز جناب عتیق الرحمان ضیاء صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہمارے روحانی اسکالر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج شریف بخیر. الحمدللہ علی کل حال. آپ میرے خیال سے کل نہیں تھے, ہم نے بڑا مس کیا آپ جزاک کو, اللہ, یہ آپ کی محبت ہے. تو انشاءاللہ پھر آج آپ سے گفتگو کریں انشاءاللہ, گے. انشاءاللہ. جی بلال, آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ. کچھ مہمان ہیں. انشاءاللہ. اور ناظرین, اب میں جس مہمان کی جانب جا رہا ہوں وہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت آواز کی مالک ہیں, اور جب ٹرانسمیشن میں ہماری وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہیں, ہماری ٹرانسمیشن کو مہکا دیتی ہیں. اور میرے ساتھ ساتھ جیسے جب وہ نہیں ہوتی ٹرانسمیشن میں, ہماری اس سیگمنٹ میں ان کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے. اور اسی طرح سے آئی ایم شیور ناظرین آپ بھی ان کا انتظار کرتے ہوں گے, تو ہم نے سوچا اس دفعہ اوپننگ میں ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز اپنی ٹرانسمیشن میں مہکاتے ہیں تاکہ ٹرانسمیشن کو ہماری اور چار چاند لگ جائے. ہمارے ساتھ ہیں طیبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. اور الحمدللہ ابھی اور بھی ہم اچھے ہو جائیں گے جب ہم آپ کی آواز سنیں گے. سبحان اللہ. اور ناظرین, ہمارے ساتھ اگلے جو مہمان ہیں وہ ماشاءاللہ سے ننھے ستارے ہیں, اور ہی از ناٹ لائک آئی تھنک از 14, اور ماشاءاللہ سے وہ جب بولتے ہیں بہت خوبصورت بولتے ہیں. اور ہم نے ان کو رکھا ہی اس سیگمنٹ میں اس لیے, اور ان کے سیگمنٹ کا نام ہے آج کی بات. اور ہماری کوشش ہوتی ہے ناظرین کہ وہ آج کی بات جب کریں اس سے بہت کچھ سیکھے ہمارے ننھے ستارے, اور وہ جو بھی ابھرتے وہ ہیں, وہ لائک اپنا فیوچر دیکھتے ہیں, وہ ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ان کا بہت فیڈ بیک بھی آتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی سوالات کرنے ہو تو آپ میرے انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں, اور بنو یوتھ کی آواز پہ کر سکتے ہیں, ہمارے چینل 5 کے انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں, اور ان کے بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل, آپ سمجھ گئے کہ میں بات کر رہا ہوں طائب کی. السلام علیکم. کیسے ہیں طائب آپ؟ الحمدللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ سے. اور ایک بار پھر سے تیمور بھائی, طائب نے ٹرینڈ دوبارہ سے کیا ماشاءاللہ. آج یہ شال پہن کر آ گئے ہیں, کل ہمارے فرمائش کی تھی. آپ کی فرمائش پہ پہن کے آیا ہوں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. نہیں لیکن لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں نا, فرمائش کرتے ہیں کہ طائب کا جو اسٹارٹ سے جو انہوں نے ٹرینڈ چلایا تھا وہ اینڈ تک رکھ. تو واپس لے آنا شال, اس لیے کیا لوگ بات ہے پسند کر رہے ماشاءاللہ, تھے. سبحان اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ناظرین آج کے ہم اپنے موضوع پہ, اور یقیناً آپ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ جو یہ بیان کریں اس سے بہت کچھ سیکھیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ موضوع سے پہلے ہمارے دو مہمان اور ہیں. جی بالکل, ہمارے دو خوبصورت ناطخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ہم دونوں کو خوش آمدید کہیں گے. محمد اویس عباسی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا آپ کے ساتھ ہی تشریف فرمایا محمد اسامہ قادری صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بھی ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں. چلیں آپ کی طرف ہم انشاءاللہ آئیں گے. ہم موضوع پہ آ جائیں. بالکل, ہم ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہم چلتے ہیں حضرت کی جانب. جی حافظ صاحب, آپ نے میرے انٹرو سے آج بھی سمجھ لیا ہوگا کہ ہم کس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں آپ سے اسٹریٹ فارورڈ جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں اس وقت نکاح کے مسائل ہیں اس کی وجوہات پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النکاح سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح حدیث اس حوالے سے موجود ہے کہ نکاح میری سنت ہے, جس نے اس سے اعراض کیا, میری سنت سے اعراض کیا, وہ مجھ سے نہیں. اتنی بڑی بات نبی کریم جو رحمت عالم ہیں انہوں نے فرمایا, اور نکاح کی اہمیت اس حدیث سے ہمیں بڑی واضح طور پہ ہو جاتی ہے. اور اصل میں فی زمانہ جو مسئلہ ہے کہ نکاح کی ایک سنت ادا کرتے اس وقت تک مکمل نہیں ہو پاتی ہے جب تک اس میں کوئی ہم 50 گناہ نہ کر بیٹھیں. کوئی دوسرے ماحول کا مسئلہ اور اس کے لین دین کے مسائل, اس میں اور دیگر 50 قسم کے مسائل موجود ہیں, لیکن پھر بھی نکاح کی اہمیت اپنی جگہ قائم رہے گی. دراصل اسلام نے جو حد باندھی ہے, ہمارے یہاں بارات اور دیگر چیزیں اور مایوں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اسلام نے جو حد باندھی ہے وہ نکاح اور ولیمہ یہ فرمایا ہے. اور یہ بڑی سادگی کا کام تھا. آج بھی کچھ گاؤں محلے میں میں جانتا ہوں, میرے احباب رہتے ہیں, ان کے یہاں رواج ہے کہ جب وہ کچھ معاملات تو کرتے ہیں تو یہ نکاح کے معاملات دیکھنے میں آئے, اور ایک ولیمہ جو کہ دولہے والوں کی طرف سے آرگنائز ہوتا ہے. تو اسلام نے بہت اس کو سادہ رکھا.
کیونکہ جب تک ہم اس سادگی کو اختیار نہیں کریں گے معاشرہ بڑے فساد کا شکار ہوگا. کس طرح کے فساد؟ ہمارے آپ محلوں میں اندازہ ہوگا کہ ایک طویل فہرست ہے جو بچیوں کے رشتے نہیں ہو پاتے ہیں. ٹھیک ہے، ماں باپ اگر کمزور ہوں تو کیونکہ اسٹیٹس کا مسئلہ بن گیا ہے، اگر فلاں کی شادی ایسے ہی ہوئی ہے اگر ہم نے کر دی تو باپ کا بھی مسئلہ ہے کہ بھائی اسٹیٹس ہمارا خراب ہوگا، ہمیں کچھ بڑا کر کے پیش کرنا ہے. تو ایک طرح کی دوڑ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ ایک بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے. نکاح جیسے سنت، عظیم سنت، جس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن میں نکاح کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. یعنی قرآن نے جس کی نشانیاں بتائی ہو وہ کتنا عظیم کام ہوگا اور اس کو بالکل سہل کرنا چاہیے. نکاح کے معاملے میں ناظرین سن رہے ہیں، لوگ بھاری بھرکم کوئی مہر کی رقم رکھتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ بھائی جو آسانی سے ادا ہو سکے، جو آسانی سے وہ کر سکے، وہ رقم مختص کر لیا جائے اور نکاح کو آسان کیا جائے. تو سادگی اس معاملے میں بالخصوص، کیونکہ یہ معاشرتی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سادگی اور مہر تو پھر لڑکے کی کمائی پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے نا کہ لڑکا کتنا کماتا ہے، اس حساب سے. یہاں لڑکے کی تنخواہ 25,000 ہے تو اس کا مہر 5 لاکھ کیسے ہو سکتا ہے حافظ صاحب؟ بس یہی ہے کہ تمیز نباشت کمند ہوا، منگائی چلم لے آیا توا. تو لوگوں کو تمیز نہیں ہے. معاملات یہ ہیں کہ ہم ابتدائی، اصل میں نے دیکھا کہ بعض نکاح کے معاملات میں جاتے ہیں، میں نے کہا کیوں بھاری بھرکم نکاح رکھتے ہیں، کیوں یہ حق مہر کی رقم رکھی جا رہی ہے. تو نیت کی خرابی نظر آئی، کیونکہ کل کو یہ جو شخص ہے میری بیٹی کو طلاق نہ دے دے. ارے بھائی ابتدائی میں تم نے نیگیٹو مینٹل ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کیا ہے اور تم ایسا سوچ کیسے سکتے ہو. تو یہ آسان ہونا چاہیے تاکہ مرد اس کو جلد از جلد ادا کر دے اور اس کو خوشی سے ادا کر دے. ہم اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کر اگر بڑھیں اور عتیق الرحمان ضیاء صاحب کی طرف بھی ہم یہ گفتگو لے کر جائیں. سر، روحانی معاملات جو ہوتے ہیں نکاح کے ساتھ، کون کون سے روحانی معاملات جڑے ہیں؟ اور خاص طور پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ہم میاں بیوی دونوں آپس میں برابر ہیں یا برابری کی بنیاد کیا ہے؟ معذرت اگر تیمور بھائی اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم نعت رسول شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف دوبارہ سے آئیں گے. یہ بہتر ہے. ناظرین کو ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں ہمارے نعت خواں کے پاس. اویس عباسی صاحب، محمد اویس عباسی صاحب، بالکل. کون سی نعت پیش کر رہے ہیں آپ؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان ہے. سبحان اللہ، بسم اللہ کریں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آپ کا پڑھنا ہمارا سننا اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے. ثم آمین. جی تیمور بھائی. جی عتیق صاحب، میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آتا ہوں. سوال میں دہرا دیتا ہوں کہ نکاح کے ساتھ کون کون سے مسائل جڑے ہوئے ہیں، اس پہ کچھ گفتگو کر لیں. اور دوسرا، کیا میاں بیوی کا رشتہ آپس میں برابری کا ہے؟ اور یہ برابری ہے تو اس برابری کی بنیاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. موجودہ وقت کے لحاظ سے بڑا ہی اہم سوال اور بڑا ہی اہم موضوع ہے آج کا. سب سے پہلے تو بات کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر جو ابھی میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں فرمایا ہے کہ میری نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں کہ میں نے تم میں سے ہی جوڑے کو پیدا کیا، تم میں سے ہی پیدا کیا تاکہ وہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، اور تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی، یعنی کہ محبت پیدا کر دی. اس میں آپ نوٹ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو میاں بیوی کے درمیان جو خزانے کی چابی ہے وہ سکون کو قرار دیا گیا. گھر اینٹوں سے بنا، جتنی بھی آسائشات اس گھر میں موجود ہوں، لیکن اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں تو وہ گھر نہیں لگتا. صحیح، بالکل ٹھیک. ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں دو میاں بیوی خوش باش ایک دوسرے کی عزت و احترام کے ساتھ رہ رہے ہوں تو وہ گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اب اس لباس سے مراد کیا ہے؟ جب ہم انسان لباس پہنتا ہے تو اس لباس کے پہننے کے بعد اس کی عزت نفس، تحفظ حاصل ہوتا ہے، اسے عزت حاصل ہوتی ہے، اور تہذیبی روایات وہ اجاگر کرتا ہے. تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جب دو میاں بیوی یکجا ہوتے ہیں تو عزت نفس بھی برقرار رہتی ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے، سکون بھی حاصل ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر محبت دائمی عطا فرماتا ہے، اور ایک دوسرے کے نقص پہ بھی پردہ پڑ جاتا ہے. اب دیکھیں ایک اور آیت ہے
जी अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हाँ ठीक है ना। वाह तो मैं आपकी यानी कि अल्फाज से समझ गया था कि आप क्या कहना चाहते हैं जी, बराबरी जी, के जी, लिहाज से। यहाँ अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा का मतलब ये नहीं है कि मर्द जो है वो औरत पर जुल्म ढाए, हाँ सही, बादशाह बन जाए और उसको गुलाम बना ले, हाँ इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है। सही सही, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा का मतलब ये है कि वो औरतें तुम्हारे मातहत हैं, हाँ सही, तुम उनकी निगरानी भी रखो, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करो, सही, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम में से उन्हें पैदा किया है। वाह 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 उनके अंदर नुक्स हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ज़्यादा अक्ल सलीम अता की है। सही, माशाअल्लाह, तुम अगर बाहर के शहजादे हो तो वो घर की शहजादियाँ हैं। सुभान अल्लाह, अगर मर्द आके घर में कह रहा है, हुक्म दे रहा है कि रोटी पकाओ, सालन लेकर आओ, चाय बनाओ, देखा जाए तो एक हुक्म है, सही, लेकिन यही मर्द जब घर से बाहर निकलता है जी, तो वो बीवी, वो औरत, हम्म, वो अब हुक्म देने के लिए लायक हो जाती है सही, कि चाय की पत्ती नहीं है, लेके आना। क्या बात है, क्या बात है, अगर औरत बच्चे के पेम्पर तब्दील कर रही है घर पे, तो जब मर्द बाहर निकलता है वही औरत कहती है पेम्पर लेकर भी आ लेकर जाना। आना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे। ये इस बराबरी को अगर हम सही तरीके से, सही माने से समझना शुरू करें तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ घर जो है वो जन्नत का गहवारा बन जाएगा। वाह, 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 इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है औरत के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं औरतों के हवाले से सामने आते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो हम एक नाच शामिल करते हैं, जी, जी, फिर ब्रेक पे जाएंगे इंशाल्लाह, फिर आपकी जानिब दोबारा जी आएंगे। जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने एक एक और हमारे नाथ नात खां खां हैं मोहम्मद हमारे साथ। अवैस कादरी, उसामा कादरी साहब, माजरत, मोहम्मद उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व जी। रहमतुल्लाहि व कौन सी बरकातुहू। नात पेश कर रहे हैं उसामा आप? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाह वाह वाले। वाह, माशाल्लाह, आप दोनों का जज़ाकल्लाह, ट्रांसमिशन में आप लोग आए। और नाज़रीन, मजीद ट्रांसमिशन को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ब्रेक से पहले हम थे अतीकुर रहमान रूहानी स्कॉलर की जानिब, और उनकी माजरत की आपकी मैंने बात रोकी क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना था। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी तैमूर भाई। जी अतीक साहब आप अपना जवाब मुकम्मल करें। देखिए, बात हो रही थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़दवाजी ज़िंदगी के सुकून के बारे में क्या इरशाद फरमाया औरतों के हवाले से। जी, तो सिर्फ 4 जिम्मेदारियाँ जी आका सल्लल्लाहु अलैहि नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को अता की हैं जी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की खुशियों और घर के राहत और सुकून के लिए। सही, कोई लंबी चौड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबे नवाफिल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सही, सिर्फ ये 4 जिम्मेदारियां पूरी कर लें तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जिस जन्नत के दरवाजे से जाना चाहें जन्नत में चली वाह जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पहली जिम्मेदारी जी कि फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करें। वाह वाह, दूसरी जिम्मेदारी फ़र्ज़ रोज़ों की पाबंदी करें। सही, तीसरी जिम्मेदारी अपनी असमत इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करें। सही, और चौथी बड़ी अहम जिम्मेदारी जी। कि अपने शोहर की इताअत और फर्माबरदारी करें। वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये क्या 4 जिम्मेदारियां जिस औरत ने सही पैमाने पे पूरी और मुकम्मल कर ली, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वादा है कल क़यामत के दिन जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहती है जन्नत में वो दाखिल हो जाए। सुभान नमाज अल्लाह, और रोज़ों के सुभान मामले में अल्लाह, शौहर माशाअल्लाह। सख्ती कर सकता है बीवी पर। बिल्कुल सख्ती कर सकता है, लेकिन शुरू में जितना हो सके नरम और तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए उसे समझाए, उसे ये एहसास दिलवाए कि तुम पर नमाजें किस अंदाज से फ़र्ज़ की गई हैं, बिल्कुल सही, और उसके बाद सख्ती भी कर सकता है। ठीक बिल्कुल ठीक ठीक, है, बिल्कुल बहुत ठीक, खूबसूरत अंदाज में जवाब माशाल्लाह माशाल्लाह। और ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, हमारी 2 बहनों ने हमें छोटी छोटी सीने ज्वाइन किया है। जी, दिया। जी अरवाइश नाते रसूल मकबूल पेश करेंगी और इनके साथ राइमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप दोनों खुश आमदीद कहते हैं आप दोनों को ट्रांसमिशन में। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह करें अरवाइश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुम आमीन। नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, और उस सेगमेंट का नाम है आज की बात। और वो आज की बात क्या है वो हम ताइब हमें बताएंगे, लेकिन कल हमने ताइब ने क्या आज की बात कही थी, अच्छी बात ये कही थी, ताइब ने बात की थी मदर पे, माँ पे। और माँ नाज़रीन आप जानते हैं कि वो बड़ी हस्ती है कि उनके बारे में हम जितना बोलें और क्या क्या बोलें
وہ کم ہے. اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں ہمیں بتایا تھا کہ ماں کی آپ کو عزت کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ آپ ماں کی خدمت کرنی چاہیے, اور ماں ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آج ہم طائب کی جانب ایک بار پھر سے چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج کی کیا بات ہے. جی طائب, ونس اگین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ, آپ سنیں. ماشاء اللہ. اور مجھے یہ بتائیے کہ کل کی آپ نے جو بات کہی تھی مدر کے اوپر تھی, اور اس کا الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک رہا یقیناً, اور بہت سارے ہمارے ناظرین سنتے ہیں آپ کی باتیں اور وہ کوشش کرتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی, اور جو اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بہت موٹیویشن ملتی ہے آپ سے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی بھی ایج زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ جس طرح کی جو آپ کی تھاٹ ہے, آپ کی سوچ ہے, جو آپ بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اور آج کی کیا بات ہے ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جی تو جیسے کہ بلال بھائی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آج کی بات تھی وہ ماں کے اوپر تھی, تو آج جو آج کی بات ہے وہ ہے والد کے اوپر. والد کے اوپر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات. کیونکہ آپ ماں سے جنت تو حاصل کر لیں گے ان کی خدمت کر کے, لیکن جنت میں انٹر ہونے کے لیے جنت کا دروازہ بھی تو حاصل کرنا ہے. کیا خوبصورت بات کہی ہے. تو بس ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کریں. بے شک. اور جیسے کہ اگر ماں جنت کی ہوا ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. بالکل بالکل ایسا. تو بس ایک شعر سے اپنے آج کی گفتگو کا انداز کروں گا. بالکل. کہ وہ لہو بیچ کر میری ساری خواہشیں خرید لاتا ہے, کہ وہ لہو بیچ کر میری ساری خواہشیں خرید لاتا ہے. آپ لوگ ذرا اس جملے پہ غور کریے گا کہ وہ لہو بیچ کر میری ساری خواہشیں خرید لاتا ہے, نہ جانے باپ اتنے احسان کیسے کر جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو بس اس شعر کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ باپ جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے, ہمیں کامیاب کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کمی بیشی معاف کرے, کہ باپ جو ہے, باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اگر تو نے باپ کو ناراض کیا اور ناراض کر کے موت پائی تو وہ جنت کا دروازہ کبھی نہیں کھول پائے. بالکل. تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا جو وقت ہے وہ والدین کے ساتھ بتائیں, والدین کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ باتیں کریں, اور وہ جو کہہ رہے ہیں, وہ جو حکم دے رہے ہیں, ان کے حکم مانیں. کیونکہ جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ عرش ہلا دیتی ہیں, اور ان کی دعاؤں سے ہی بندہ کامیاب ہوتا ہے. ان کی دعائیں لگتی ہیں تو جو کام میں وہ جاتا ہے وہ کام میں وہ کامیاب ہوتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. تو اگر آپ ان سے زیادہ سے زیادہ ٹائم بتائیں گے تو ماں باپ کا بھی برے نہیں ہوں گے اور آپ کا بھی بڑے نہیں ہوں گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بس یہی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت بتائیں, کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو نیکی ہے یہ اپنے ہی گھر سے شروعات کی جائے, کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بہت مقدس مہینہ ہے, اور اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں جو نیکی کا ثواب ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. بے شک. تو اگر ہم اپنے گھر سے ہی اسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ فیوچر میں ہم آگے اور بھی چلیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بس ابھی اختتام کی طرف ہوں, تو بس آخری میں بھی ایک شعر ادا کروں گا کہ مجھے کھڑا رکھتا ہے دھوپ میں اور خود جلتا رہتا ہے دھوپ میں. مجھے کھڑا رکھتا ہے چھاؤں میں اور خود جلتا رہتا ہے دھوپ میں. میں نے ایک فرشتہ دیکھا ہے باپ کے روپ میں. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اور آپ کی سوچ کو سلام ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور اسی طرح سے آپ اپنے نیک ارادوں سے اپنی زندگی ساری کامیابی سے گزاریں. اور ناظرین, بہت خوبصورت طائب نے آج کی بات کہی, وہ بھی فادر کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے فادر کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے. آمین سم آمین. بلال بھائی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات رہ گئی, وہ بولوں؟ جی جی پلیز. کہ اور آج کل کے معاشرے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں, ہمارے اسلام میں ہمیں حکم ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں بولنا ہے, لیکن جو آج کل کی جو جنریشن ہے, آج کل کا جو معاشرہ ہے, بس جو بچے ہوتے ہیں وہ اف ہی نہیں بولتے, باقی ساری چیزیں بولتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور میں ایک چیز یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈے بائی ڈے آپ بہت زیادہ گروم ہو رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ نوازے. آمین سم آمین. اور اس خوبصورت سے ٹاپک کے ساتھ ساتھ ناظرین کیوں نہ ہم خوبصورت سی آواز شامل کریں. ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن ہے نعت خواں, تو میں میں ان سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. بسم اللہ. اللہ جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سیگمنٹ پہ ہماری ٹرانسمیشن میں آتے ہیں, وہ کیسا پڑھتے ہیں کیسا نہیں پڑھتے ناظرین وہ بات کی بات ہے, لیکن
میں سب سے پہلے طیب آپ ہو گئے، آپ لوگ ہو گئے، آپ لوگ کی میں جذبے کو سلام ہے، اور ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ آتے ہیں آپ لوگ کے حوصلے کو سلام ہے، کیونکہ ناظرین یہ آنا آ کے پڑھنا یہ ایک آسان بات نہیں ہے، کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے آپ گھر پہ دیکھ رہے ہوں یا کوئی بھی دیکھ رہا ہو، وہ چیزیں بہت آسان لگتی ہے لیکن دس از ناٹ ایزی. تو ماشاءاللہ سے ہم اور ہمارے ساتھ طیبہ بھی موجود ہے، اور میں ہمیشہ ایک چیز نوٹ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی چھوٹے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، طیبہ ان کو بہت غور سے سن رہی ہوتی ہیں، اور میں ان کے ایکسپریشن بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کبھی آ رہے ہوتے ہیں کبھی جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ ٹیچر بھی ہیں، ٹیچنگ بھی کراتی ہیں. تو ہم طیبہ کی جانب چلتے ہیں. طیبہ کیا کہنا چاہیں گی جب آپ اپنے سے چھوٹے بچوں کو نعت شریف پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں، یا طائب ہو گئے ماشاءاللہ سے اتنی نیک سوچ کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں کیا چیز آتی ہے، اور کیا آپ ان کو موٹیویشن دیں گی، کیا میسج دیں گی، کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کروں گی کہ اللہ پاک نے آپ کو ثنا خوانی کے لیے مختص کر لیا ہے. بالکل ایسی ہے. اور جب وہ ثنا خوانی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف بولنا نہیں ہوتا، بالکل صرف بولنا نہیں ہوتا، یہ سمجھنا بھی ہوتا ہے. بالکل. اور طیبہ میں ایک چیز یہ بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ لوگ بولنے میں بہت آگے رہتے ہیں، جی لیکن آنا بیٹھ کے پڑھنا اتنے کیمروں کے سامنے، آپ بتائیں یہ ایزی نہیں، کیونکہ آپ اس وقت سے گزری ہیں کچھ ٹائم پہلے. بالکل میں گزری ہوں. جی میں اپنا ایک واقعہ پیش کروں گی. میں جب چھوٹی تھی میں نے کلام پڑھنا شروع کیا تھا، تو میں نے پہلا کلام پڑھا تھا لمیاتی نظیر و کفی نظر. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام ہے، 2 بہر کا کلام. کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ؟ کتنے سال؟ جب میں 7 سال کی تھی. اچھا ماشاءاللہ. اور میرے محلے میں محفل ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کی. تو میں اپنے گھر میں جس طرح پڑھتی تھی تو امی نے بولا اب تو تم نے پڑھنا ہے. میں نے کہا امی میں نہیں پڑھ پاؤں گی. اتنے لوگ تھے، جوک در جوک لوگ جمع تھے وہاں پہ. میں نعت پڑھنا شروع کیا، میں بھول گئی، ہیزیٹیشن میں بھول گئی، میں اب ڈر گئی اب میں کیا کروں. پھر اچانک میری امی نے پیچھے سے میری کمر پہ ہاتھ دیا. جب انہوں نے ہاتھ دیا میں نے اپنا دوپٹہ نیچے کر لیا کہ مجھے کچھ نہیں دکھ رہا. پھر میں نے کلام پڑھا، اوج پانا میرے حضور کا ہے. آپ اکثر بولتے ہیں نا کہ آج کیا کلام پڑھیں گی طیبہ، اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ سوچ کے نہیں آتی، بالکل، کیونکہ جو سوچ کے آتی ہوں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. صحیح. تو ان بچوں کو جب میں پڑھتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا وقت یاد آتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے فیش کیا تھا. خوبصورت وقت ہوتا ہے بالکل. اور وہ وقت میں اب یاد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ بہت اچھا وقت تھا. میری پہلی موٹیویشن جس طرف سے ملی میری والدہ تھی، انہوں نے ہاتھ دیا تب میں نے پڑھا. صحیح. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اور انشاءاللہ ہم آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے، اور ہمارے ساتھ حافظ صاحب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے. اچھا آپ پہلے مجھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن آئی ایم سوری، آپ کو پتہ ہے وہ ٹرانسلیشن کا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو ہم آپ سے ہی اسٹارٹ لیں گے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی بالکل. وہ جو موضوع تھا ہمارا، اس موضوع پر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. تو یہ ایک طویل آیت ہے، اس کا ترجمہ صرف عرض کر دوں کہ اللہ پاک نے یوں عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومنین مرد اور مومنین عورتیں، اور تقوی گزار مرد تقوی گزار عورتیں. اس طرح سے اللہ نے مخاطب کر کے عورت اور مرد کو مطلب اس طرح سے مساوی بتایا کہ اعمال کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی کو حیثیت اور اہمیت حاصل ہے تو وہ تقوی ہے. صحیح. اور بقیہ یہ دنیاوی معاملات ہیں اور چیزیں ہیں جس کو مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، تو وہ قوام ان معنوں میں ہے کہ وہ آپ کے لیے رہبری کرتا ہے، آپ کی نگرانی کرتا ہے، اور آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اللہ نے ان معنوں میں قوام بنایا ہے. بقیہ اللہ نے عورتوں کے حقوق کو تو جس طرح سے میں نے اپنی باتوں میں بتایا کہ اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی. سوال لے کر اگر میں آپ کی طرف آ رہا تھا کہ آج کل معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جھگڑے میاں بیوی کے درمیان اور گھریلو ناچاکیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر چڑچڑا پن آ گیا ہے، بہت سارے مسائل ہیں اس کے پیچھے. لیکن شرعی لحاظ سے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، اور یہ مسئلہ ہوتا ہی کیوں ہے؟ اس پر بھی قرآن مجید نے ہمیں بہت زبردست رہنمائی دی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 میں یہ بات موجود ہے. اور اگر میاں بیوی کے درمیان تمہیں جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے اس کو جمع کرو، اور یہ اگر انصاف کرنا چاہیں گے، اگر یہ صحیح فیصلہ کرنا چاہیں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اللہ پاک ان میں موافقت عطا فرمائے. تو اگر اللہ نے تو بتا دیا کہ بھائی دنیا میں آپ ہو، زمانے کا سامنا ہے، چیزیں آپ کے ساتھ چلیں گی، لیکن جب کبھی ایسا ہو تو دو
منصفین بیٹھ کر انشاءاللہ حق کی بات کریں گے اور اللہ نے چاہا تو وہ معاملہ بہت افہام و تفہیم سے حل ہوگا. اچھا لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی, اس کو کیا کہیں گے, فکشن کہیں گے یا خوش طبعی کہیں گے, کہ عامر صاحب کے پاس کوئی خاتون گئی, کہا بھائی میرے گھر میں تو میری بات بنتی نہیں, لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. تو عامر صاحب نے کہا اچھا جب جھگڑا ہو نا تمہارا شوہر تم سے لڑائی کرے تو یہ ایک تعویذ لو, اور جب جھگڑا ہو تو تم دانت کے نیچے اس کو دبا لیا کرنا. اچھا جب وہ خاتون نے دیکھا کہ بھائی چلو مسئلہ ہی حل ہے, جھگڑا ہی نہیں ہوگا, اور وہ گھر جاتی, جب بھی شوہر سے کوئی بات خراب ہوتی وہ دانتوں کے نیچے اس تعویذ کو دبا لیتی زور سے. تو اس کے بعد کیا ہوتا کہ عامر صاحب نے کہا زور سے دبا کر رکھنا, چھوڑنا نہیں. ہاں, اس نے کہا ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد جب خیر اس سے پوچھی گئی کہ بھائی کوئی آواز نہیں آ رہی, ماشاءاللہ گھر جو ہے امن کا گہوارہ بن گیا, تو کہا بھائی یہ تو کمال ہو گیا. تو عامر صاحب تو بڑے تقوی گزار انسان تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی اے میری بہن, میری بیٹی, میں نے تجھے کچھ نہیں دیا, میں نے جو دیا وہ خالی کاغذ تھا, اصل جو مسئلہ ہے وہ تیری زبان کا ہے, تو زبان بند ہی نہیں کرتی ہوگی, جب تم نے دانت دبایا تو آٹومیٹکلی تیرا زبان بند ہو گیا, زبان بند ہوا تو کوئی بات بڑھی ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جھگڑے کی جو بات ہے, عورت اس بات کو مانے کہ مرد جو ہے وہ اس کا رہبر ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے. جب وہ اطاعت کا اس کا ذہن بن جائے گا تو سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. جہاں وہ اطاعت نہیں کرتی ہے وہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین. اور تیمور بھائی ہمارے دو مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو میں چاہتا ہوں انہی کی جانب چلے اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بتائیں اور نعت رسول پیش کریں. کاشان بیگ. اچھا نام بتائیے اپنا. محمد کاشان بیگ. محمد کاشان, ان کو بھی مائک دے دیں. محمد احسن علوی. محمد احسن دونوں کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. اور آپ کی جانب ہم دوبارہ آئیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی بریک ہو, بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی جانب آئے تاکہ آرام سے ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں. ہمارے ساتھ طیبہ موجود ہے, تو طیبہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. جی بسم اللہ. میں دیتا ہوں مائک. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. ہمیشہ کی طرح خوبصورت انداز میں, خوبصورت آواز میں آپ نے ٹرانسمیشن کو مہکا دیا. جزاک اللہ. اور جزاک اللہ. اور جی ہم عتیق الرحمان ضیاء صاحب کے پاس بھی اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے, نکاح پہ بات ہو رہی تھی, تو معاشرے میں ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے, پسند کی شادی, کہ لڑکا لڑکی کو پسند کرے یا لڑکی لڑکے کو پسند کرے. اور خاص طور پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا لڑکی اپنی پسند کا اظہار اپنے ماں باپ سے کر سکتی ہے کہ بھئی مجھے فلاں لڑکا پسند ہے, میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ اسلام اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے مطابق ہر انسان کو کچھ حقوق دیے ہیں. جی جی جی. اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معذرت عتیق الرحمان, ہمیں آپ کو پتہ ہے یہ چلتی ٹرانسمیشن ہے اور ہمیں بریک پہ جانا پڑتا ہے. انشاءاللہ آپ کی سوال کی طرف آئیں گے. لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پتہ ہے ہوتی رہتی ہیں. معذرت. ناظرین جاتے میں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بریک کے بعد ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک سے پہلے ہمارے پاس عتیق الرحمان روحانی اسکالر تھے, ہم ان کے ساتھ موجود تھے اور معذرت کے ہمیں بریک پہ جانے پڑا. آپ کو پتہ ہے لائیو ٹرانسمیشن میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. جی جی. تو آپ اپنا جواب مکمل کریں عتیق الرحمان. سوال کر لیں تاکہ بیچ میں جو میرا سوال بیسکلی ہم نکاح کے اوپر بات چیت کر رہے تھے, نکاح کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. تو یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے رشتوں میں آپس میں, اور ایک گھر کا جو ماحول ہوتا ہے, اس پہ بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کی ہم نے حافظ صاحب سے. لیکن جو میرا پرٹیکولر آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا لڑکی اپنے نکاح کا پیغام خود دے سکتی ہے اور ایک دوسرے کو پسند کر سکتے ہیں؟ کیا لڑکا لڑکی کو پسند کرے, لڑکی لڑکے کو پسند کرے؟ تو اس پہ شریعت کیا ہمیں حکم دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو یہ آپ کا سوال ہے بڑا اہم ہونے والا ہے اور اس کا جواب بھی بڑا اہم ہونے والا ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے کچھ حقوق دیے ہیں, لیکن ان حقوق کا دائرہ کار بھی دیا ہے, ان کے حدود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں.
पहला सवाल ये है कि अमूमी तौर पर हमारे यहाँ लड़का अगर पसंद करे तो बुरा नहीं माना जाता, सही, लेकिन अगर लड़की पसंद करके पैगाम भेजे तो उसे बुरा माना जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ शरीयत जो है वो हर पहलू पे हमारी रहनुमाई करती है। वाह 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 वाह, सुभान जनाब आका सल्लल्लाहु अलैहि नबीना अलैहि सलाम की जो पहली शादी थी वो आप देखें पैगाम कौन भेज रहा है, हाँ, अम्मी खदीजा। जनाब सैयदा पाक अम्मा जान खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भेज रही हैं। लेकिन किस तरह से भेज रही हैं, ये है वो इस्लामी तरीका कि पैगाम भेजने का एक तरीका होता है, इज्जत के साथ, तहफ़्फ़ुज़ के साथ, एहसास के साथ। अगर कोई ऐसी खातून जो किसी को पसंद करती है तो वो पैगाम अपनी वालिदा के थ्रू, अपनी बहनों के थ्रू या अपने वालिद के थ्रू या किसी भी साहिब कफील के थ्रू भिजवा सकती है। और अगर उसकी कफालत करने वाला कोई नहीं है, वो अकेली है, तो भी इज्जत नफ्स के साथ, हुर्मत के साथ, हया के दायरे के अंदर वो अपना पैगाम भेज सकती है। देखिए ना, सीधी सी बात है, जो लोग इस चीज़ को बुरा समझते हैं तो हैरत है कि वो निकाह का पैगाम इज्जत के साथ दे रही है। वो ये तो नहीं कह रही कि चलो आओ जी सीवीओ में चलते हैं, हाथों में हाथ डाल के घूमते हैं फिरते हैं, इमली आलू बुखारे की चटनी के साथ गोलगप्पे खाते हैं, ऐसा तो नहीं कह रही ना। बल्कि वो क्या कह रही है, वो इज्जत नफ्स और हया का दामन थामते हुए अपनी जिंदगी के साथी को चुनने का इख्तियार उसे हासिल है, और वो उस इख्तियार को हासिल करने के लिए जो है वो आगे बढ़ रही है। तो इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी है शरअन हया के साथ। और इसमें देखने की क्या है कि शादी से पहले हम लड़का लड़की एक दूसरे को देख सकता है, बात गुफ्तगू कर सकते हैं, या कहाँ तक इस्लाम इसमें हमें जो है रहनुमाई करता है? जी हाँ, बिल्कुल एक नज़र देख सकते हैं, एक नज़र देखें, गुफ्तगू अगर हल्की सी गुफ्तगू करना चाहें तो वो भी ख़ानदान के अजीज़ व अकारिब के उनके कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो गुफ्तगू करें, ताकि हया का दामन और शरीयत का दामन बरकरार रहे। आजकल के दौर के अंदर जो ये मिलना मिलाना है, शरीयत बस एक लाइन में और आप जवाब दे दें, क्या मंगनी की भी कोई शरई हैसियत है? नहीं, मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं है, कोई शरई हैसियत नहीं। सही, ठीक है बिलाल, जज़ाकल्लाह। और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ये बात की, और यकीनन हमारे जितने नाज़रीन देख रहे हैं, स्पेशली जो ये टॉपिक किया था, तैमूर भाई ने सवाल किया था, लड़का लड़कियों के लिए किया था जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो वो इन बातों पे कायम करें और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ें, अल्लाह ताला अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। और हमारे एक मेहमान ने हमें, तैमूर भाई जी, हमें एक और मेहमान ने, एक और कराची की खूबसूरत आवाज़ ने हमें ज्वाइन किया है, सैयद बिलाल कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह। और आपकी जानिब हम दोबारा आएंगे, क्यों नहीं तैमूर भाई अपने नातख़्वां के पास चलते हैं और हज़रत आपसे गुजारिश करते हैं कि नाते रसूल मोहम्मद काशान बेग साहब। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत फरमाए, आमीन सुम आमीन। जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी हाफिज़ साहब, अतीकुर रहमान साहब से। इस गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाऊंगा हाफिज़ साहब आपके साथ। हमने मंगनी का भी जिक्र किया, पसंद की शादी का भी हमने जिक्र किया। मैं चाहूँगा कि इस पसंद की शादी वाले मामले पे थोड़ा सा और गुफ्तगू करें कि आजकल जो एक रिवाज बन गया है, ख़ास तौर पर जो एक लव मैरिज का, पसंद की शादी का एक कल्चर बन गया है, और उसके अंदर जितनी खराबियां मौजूद हैं, उस खराबियों के बारे में आप बाखूबी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बात इस खराबी की है, इसकी बुनियादी वजह जो मुझे समझ में आती है, कुरान हदीस से तो अल्लामा साहब ने उसको रेफरेंस दिया है कि हमारे यहाँ के जो माहौल है, जो मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ओवरऑल जो हमारे घर का माहौल है, रिश्तेदारों में उठना बैठना है, तो ये जो बेतकल्लुफ़ी है ना, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो नौजवान नस्ल है वो बेराहरवी का शिकार हो रहा है। अच्छा, स्कूलों में, कोचिंग्स में, दीगर जगहों पे भी ऐसा माहौल अब हमारे यहाँ नहीं रहा कि हम जहाँ शरीयत की पासदारी का ख्याल रखते हों। जहाँ पे है आजकल बस वो एक सिलसिला है कि वालिदैन भी शरीयत के उलूम से वाकिफ़ नहीं है और न वाक़फ़त रखना चाहते हैं, न अपने बच्चों को वो ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का करना फ़र्ज़ है उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो अगर बच्चा आपके बुलूगत इख्तियार उसने की थी तो उसके मुतालिक बताना आपका फ़र्ज़ था कि बेटा इन बातों से इज्तनाब करना है और ये रास्ते तुम्हारे लिए ठीक है, ये रास्ते, क्योंकि हमें टाइम नहीं है। आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे बच्चों के लिए टाइम नहीं है। ये टाइम ना देना
اور بچوں کو نگاہوں سے اوجھل رکھنا، یہ کہیں نہ کہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کا سبب ہے کہ بچے بے ادبی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور پھر کزنس کا بھی جو ایک گیدرنگ ہوتی ہے وہ بھی بڑی برا نہیں سمجھا جاتا ہمارے معاشرے میں کزنس کو، حالانکہ کزنس جو ہیں یہ زہر قاتل ہیں آپ کے اس رشتے کے حوالے سے، کہ ہمارے اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو تمام خرابیوں کی جڑ آپ دیکھیں گے تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ والدین اگر اویئر ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کے مسائل جو ہیں، مذہبی فیملیز کو دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ نے بڑی عصمت کی حفاظت رکھی ہے، اللہ پاک بڑی رحمت کاملہ ہے۔ جو لوگ مطلب فیسلیٹیٹ کے نام سے، جو لوگ اس نام سے کہ بھائی ہم آزاد ذہن کے ہیں، ان کے یہاں مسائل اور مصائب بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مذہب کے قریب ہونا ہوگا اگر ہم ان تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں تو۔ صحیح، ماشاءاللہ اور علمی گفتگو بالکل۔ اور اسی سوال کو میں چاہوں گا کہ ہمیں عتیق الرحمان کی طرف بھی چلیں، اور ہمارے ساتھ روحانی اسکالر ہیں۔ جی عتیق صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے کا نکاح اللہ کے نبی نے کرنا چاہا مولائے کائنات کے ساتھ، تو پہلے آ کے سیدہ کائنات سے اجازت لی کہ میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تم راضی ہو اس بات پر؟ انہوں نے اجازت دی تو آپ اللہ کے نبی نے وہ رشتہ پھر کیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ باپ صرف آ کے بیٹی کو کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی فلاں جگہ کر رہا ہوں، تم راضی ہو، یعنی اس سے مجھے سروکار نہیں ہے، تمہیں کرنا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے کسی لڑکی کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے پڑھے لکھے دور میں کافی کچھ جو ہے چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا، حضرت معذرت آج بھی ہوتا ہے، آج ہو رہا ہے، دے سکتا ہوں، آج بھی ہوتا ہے، آج ہو رہا ہے، لیکن ان لوگوں میں ہو رہا ہے جو گاؤں دیہات میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر شہروں میں بھی ہو رہا ہے تو وہ ایک زبردستی کی شادی ہوتی ہے، لیکن اگر والد جو ہے وہ شادی کر دیتا ہے تو وہ شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ سوچے کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور دفن کر رہا ہے، اس کی بیٹی کبھی بھی خوش نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اللہ نہ کرے طلاق کا ایک دھبا لے کر واپس والد کے گھر پہ آئے گی۔ تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، رجالون قوامون علی النساء، کہ مرد کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ عورت پر مکمل طور پہ ہر چیز پر حکمرانی کریں، نہیں، بلکہ آپ ایک رہبر اور رہنما ہیں، آپ اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہیں، لیکن اس کے جو اپنے ذاتی حقوق ہیں اس حقوق کے حوالے سے عورت کو ہر معاملے میں آپ نے صف اول پہ کھڑا کرنا ہے اور اس سے اس کی رضا پوچھ کر شادی کرنی ہے۔ مختصراً اگر ہم اس پہ یہ چیز بھی ایڈ کر دیں، کم عمری کی شادی جو آج کل ہم گاؤں دیہات میں بہت دیکھتے ہیں کہ لڑکی بلوغت تک نہیں پہنچتی اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اس کو بھی اپنی گفتگو میں شریعت تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی نا، شریعت اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ بلوغت کی عمر تک نہ پہنچے اور آپ اس کی شادی کر دیں۔ تو شریعت نے تو بالکل ہی اس کو ہٹا کر رکھ دیا ہے، گناہ دیا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت اماں جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بیٹی اگر آپ کی اجازت ہو، رضا ہو تو میں شادی کر دوں، اس سے بڑا ثبوت تو میرے خیال میں کسی کی نہیں۔ یہ بات ہی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں ناظرین، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں ہمارے حافظ صاحب کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اور یہ پوری ٹرانسمیشن آپ کے لیے کہ ہم جتنا سیکھ سکیں بیٹھ کر اور آپ کو ہم جتنا سکھا سکیں ناظرین۔ اور میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا، میرے مائنڈ میں ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں سوال کروں، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ سوال ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اب عتیق الرحمان سے اور سر آپ سے بھی، دونوں سے، ہمارا حافظ صاحب سے بھی یہ سوال کہ ہمارا جو پروفیشنل ہے وہ ہے، میرا جو آپ نے دیکھا ٹی وی پہ ماشاءاللہ سے اب بہت سارے ایکٹرز، ماڈلز ٹرانسمیشن کرتے ہیں اور پورے سال ان کا پروفیشنل ایک دوسرا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک آئیں تو ہم اس نیک کام میں شامل ہوں، لیکن جب ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسے ہمارے سوشل میڈیا پہ ہماری پوسٹیں لگتی ہیں تو ہمیں بہت کچھ سننا پڑتا ہے، بہت زیادہ ہونا پڑتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہر چینل پہ ہم دیکھیں گے کہ ہر طرف ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ دونوں کی رائے لیں گے کہ آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ مطلب لوگوں کو یا ہمیں کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ میں آپ کو یہ عرض کر دوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر تنقید کا جو پہلو ہے نا وہ صف اول میں کھڑا ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ تنقید کر دینا۔ خود میرے خیال میں وضو کے فرائض بھی پتہ نہیں ہوں، لیکن دوسرے پہ تنقید لازمی کرنی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم ہاتھ کی یہ انگلی، ایک انگلی
दूसरे की तरफ कर रहे हैं अपनी तरफ तो ये भी आ 3 रही उंगलियां है। हमारी तरफ भी आ रही हैं। यहाँ मसला ये है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि मीडिया इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं और वो होस्टिंग कर रहे हैं, वो दीन बता नहीं रहे, वो दीन मीडिएटर सीख का रहे किरदार हैं, अदा कर रहे हैं, वो आप तक सवाल लेकर आ रहे वो हैं। सवाल पूछते हैं। दीन बताने वाले लोग तो वहां पर उलमा बैठे होते वाह हैं, वाह वाह, दीन क्या बताने बात है वाले अतीक लोग साहब। तो एक्सपर्ट बैठे आपने हुए मसला होते ही हल कर हैं। दिया। उनका तो ये एहसान है हाँ। कि वो उन एक्सपर्ट को आपके सामने लेकर आते हैं टीवी वाह, चैनल्स वाह, पर, वाह, वाह। ताकि आप उन उलमा से जो आप इनफरादी तौर पर नहीं मिल सकते, इज्तिमाई तौर पर आप टीवी चैनल पे उन्हें देख सकते हैं। वाह वाह वाह। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की तनकीदें गलत हैं। मसला ये है कि वो दीन नहीं सिखा रहे होते, वो दीन आप तक पहुँचा रहे होते हैं। सही, बिल्कुल। हाफिज साहब एक आप- बात मैं जज़ाकल्लाह। इसमें ऐड करना चाहूँगा बिलाल साहब के। अल्लाह पाक ने सूरत तहरीम में आयत मुबारका दी और हमारी रहनुमाई फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, इसमें वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने औलाद को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अच्छा, ये तो आ गई देखिए आपको बताया गया है कि अमल बिल मारूफ करो, ठीक है। अब आप यहाँ पे खड़े होते हैं, मैं अल्लामा साहब की बात को कंटिन्यू करते हुए, तो यहाँ पे एक बात की दावत दी जा रही है और असल में नज़रिया वही है कि हम उस आग से, जिससे जहन्नम की जो आग है, उससे अपने अहल अकारिब को, अपने सबको बचाने के लिए हम ये रास्ता इख्तियार करते हैं। अब इसमें बहुत बड़ा अमल दखल जो होगा वो इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारो मदार नियतों पर है। अगर आपका मकसद यहाँ पे बैठना ये है, आप अपने आप को खुद टटोल लें कि अगर मकसद ये है कि भाई दीन की सरबुलंदी का काम होगा, दीन की कुछ पैगामात पहुंच जाएंगे, तो फिर इसका अजर आपका और आपके रब के बीच है। और अगर इसका मकसद सिर्फ खुद नुमाई है, इसका मकसद 2 लोगों को लड़ा कर कोई टीआरपी गेन करना है, इसका मकसद अगर सिर्फ दुनियादारी है, तो यकीनन कोई अजर और सबब नहीं मिलेगा। तो ऐसे कोई लोग सवाल करें तो मेरा ख्याल है कि फिर ऐसे लोगों के आगे कुरान हदीस को किया जाए और बताया जाए कि भाई हमें प्रोग्रामों को देखो, हम कोई अहादीस तो बयान करते नहीं, अहादीस के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक मुकर्रिरीन का एक तरीक़ेकार है उसको हम फॉलो करते हैं। तो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म फरमाया है कि उस आग से अपने आप को भी बचाना है और अपने औलाद को भी बचाना है, जिस पर हमें तवज्जो रखनी चाहिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप लोगों ने इन बात का जवाब दिया एक बार फिर से। और ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने नाथ खां के पास। हमारे पास मोहम्मद एहसन अलवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह। मजीद बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और नाज़रीन जाएंगे हम अभी एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी अतीक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जब हम इस पर गुफ्तगू कर रहे थे तो मेरे पास एक मैसेज आया और मुझे कहा गया कि भाई ये सवाल पूछें कि अगर कोई पसंद की शादी करना चाहता है और उसमें मुश्किलात बीच में आ रही हैं, कोई ऐसा वजीफ़ा है आपके पास कि जिससे मुश्किलात आसान हो जाए और ये मामला जायज़ तरीके से हल हो जाए? जी बिल्कुल वजीफ़ा है, बता देते हैं। बहरहाल कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात जो हैं वो तसव्वुर के साथ जो है वो इंसान पढ़े, सही। और सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात के साथ बेहक़्क़ी या लतीफ़ु या वदूदु पढ़े। हर नमाज के बाद 20 मरतबा पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे कि इलाहुल आलमीन, अगर ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है और मेरे हक़ में है तो ए अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए आसानी पैदा फरमा, और अगर उसके हक़ में बेहतर नहीं होगा बिलफ़र्ज़ तो फिर भी कोई बात नहीं, जिसको वो पसंद कर रहा है उनकी शादी हो जाएगी, तो क्या नाम है, ये मामू बन जाएंगे, उनके मियाँ कोई और हो जाएंगे। तो बहरहाल ये वजीफ़ा एक मैं बता दूं आपको, मीडिया इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं या जो मीडिया सेक्टर के लोग हैं उनके लिए भी ये वजीफ़ा उनकी शोहरत के लिए, इज्जत के लिए बड़ा करामद है, करना चाहे तो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या बात है। दरिया को कूजे में बंद कर दिया। आपसे मुख्तसरन अगर आप ये बता दें कि मियाँ बीवी के जो आपस में झगड़े होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए मियाँ बीवी क्या। मैं मुख्तसर एक छोटी सी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे रिश्तों में मसाइल आ रहे होते हैं, तो इसमें एक हम मसाइल और मसाइब में घिरे होते हैं और उमूमन लोग पूछते हैं कि भाई कोई दुआ बताएं जिससे हम
کسی بھی عذر سے بچے رہیں، کسی مصیبت سے بچے رہیں۔ فرمایا گیا کہ کوئی صبح شام ایک دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اگر صبح پڑھ لے تو شام تک وہ کسی بھی عذر سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی مصائب کا سامنا نہیں ہوگا، اور اگر شام کو پڑھ لے اسی دعا کو تو صبح تک وہ محفوظ رہے گا۔ میرے خیال سے اختتامی طور پہ یہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اور آپ دونوں کا جزاک اللہ کہ آپ جب ٹرانسمیشن میں آتے ہیں خوبصورت انداز میں ناظرین کو وہ میسج پہنچاتے ہیں جو ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ جی، اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ہم بلال کی جانب اور ان سے گزارش کریں گے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید بلال قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارا کلام، مشہور زمانہ کلام، کلام اعلی حضرت۔ اللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور ناظرین ساتھ ساتھ ہمارے اس سیکشن کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اور جیسے کہ آپ نے اس سیکشن میں دیکھا آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا نکاح، اور حافظ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور ہمارے ساتھ تھے عتیق الرحمان سر نے بہت خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ خوبصورت آوازیں بھی ہم نے ٹرانسمیشن میں شامل کی۔ آپ سب میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ ناظرین آپ سے میری ملاقات ہوگی بریک کے بعد ایک نئے سیگمنٹ میں نئے مہمانوں کے ساتھ۔ جب تک دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں۔ ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور بریک سے پہلے میں نے کہا تھا آپ کو ہم ڈاکٹر صاحب سے ملائیں گے ہمارے اور کچھ اور مہمان ہیں، لیکن آج کے ہمارے کچھ خاص مہمان ہیں، اور وہ مہمان وہ ہیں کہ جن مہمان کی یہ ساری محنت ہے، اور اس مہمان کی اس ساری ٹرانسمیشن کے پیچھے بہت محنت ہے۔ اور میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ سنگل پرسن ہے، رائٹ؟ ان کی کوئی بہت بڑی ٹیم نہیں ہے، ان کی کوئی بہت بڑے لوگ نہیں ہیں زیادہ کہ جو یہ ساری چیزیں کریں، ون اینڈ آن ہے، وہ کرتے ہیں۔ ہاں اس کے بعد ہم سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس سے پورے سال کی جو محنت ہوتی ہے وہ ایک انسان ہے۔ اور ناظرین وہ آپ یہ ماشاءاللہ سے ان کا دوسرا ایکسپیرینس ہے، اس سے پہلے پچھلے سال بھی انہوں نے ٹرانسمیشن کی، اور ایک ماشاءاللہ سے بہت کامیاب ٹرانسمیشن کی، اور وہ آپ سب نے دیکھا۔ اسی کامیابی کی ٹرانسمیشن کی وجہ سے آج ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور پورے سال الحمدللہ ان کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز رہتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے مائنڈ میں رہتا ہے کہ مجھے ٹرانسمیشن کرنی ہے، اور الحمدللہ وہ سوچتے ہیں، اور ان کی یہ نیک سوچ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیک سوچ پوری کرتے ہیں۔ اور باقی آپ کو تیمور بھائی بتائیں گے۔ جی تو بلال بھائی نے اشارہ تو دے دیا ہے، تو ہمارے ساتھ انتہائی خوبصورت مہمان موجود ہیں۔ آپ نے بنو یوتھ کی آواز کا ذکر اس سیگمنٹ میں سنا ہوگا۔ اس بنو یوتھ کی آواز کے روح روا، اس پوری ٹرانسمیشن کے پیچھے ون مین آرمی، جو ایک بندہ جو اس پوری ٹرانسمیشن کے پیچھے ہے، اور جو پوری ٹیم کو لے کر چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ننے مننے نعت خواں، روزانہ 6-7 نئے چہرے آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں جو نعت رسول مقبول پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بندے کی لگن ہے کہ نہیں، میں نے نوجوانوں کو یہ کیمرہ دینا ہے، میں نے یہ پلیٹ فارم نوجوانوں کو پرووائڈ کرنا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ ان کا تعلق غریب گھرانے سے امیر گھرانے سے، اس بات کا سے قطع نظر کہ وہ بچے ہیں یا بڑے ہیں۔ تو یہ تمام محنت ایک بندے کے سر جاتی ہے، اور میں خوش آمدید کہوں گا، پہلی دفعہ ٹرانسمیشن میں حصہ بنے، کیمرے کے پیچھے تو آپ رہتے ہی ہیں۔ اس ٹرانسمیشن کے روح روا ہمارے بڑے بھائی، ہمارے بہت اچھے بھائی سید غلام محی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مزاج شریف بخیر؟ الحمدللہ۔ یہ تو ان کی طرف سے ہو گیا، اور میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن کا۔ بہت شکریہ۔ اور میں ایک چیز ناظرین کہنا چاہوں گا کہ پچھلے سال جب میں نے ٹرانسمیشن کی تھی ان کے ساتھ، تو پوری ٹرانسمیشن میں مجھے ان کا انتظار تھا، لیکن یہ آئے نہیں تھے، میرے ساتھ آئے تھے۔ ہاں میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا، میرے ساتھ نہیں آئے تھے، لیکن اس ٹرانسمیشن میں الحمدللہ کہ ابھی ہمارا ایک اشرہ ختم بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنا دیدار کرا دیا۔ ہم ایک بار پھر سے ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو غلام بھائی ہم آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک اور خوبصورت مہمان، ہمارے ریگولر پینلسٹ، ہماری اس سیگمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، اور آپ لوگ ان کی گفتگو کو بہت پسند کرتے ہیں، خاص طور پر بزنس کے اوپر، مارکیٹنگ کے اوپر اور ریئل اسٹیٹ کے اوپر۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد سید طاہر رحیم سے ہے، جو روح روا السید بلڈر اینڈ ڈیولپر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیے؟ الحمدللہ۔ آج آپ سے پھر ہم
اور مختلف ٹاپکس پہ گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے بلال ایک اور مہمان ہمارے ساتھ. بالکل, اور ایک جو مہمان ہے وہ تو ہمارے تو مہمان ہیں لیکن پورے ناظرین پہ ذمہ داری ان کی کہ وہ ان کی ہیلتھ کا خیال رکھیں. اور الحمدللہ کہ ہر روز ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے, ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس میں سوال ایڈ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کے جو جواب ہوتے ہیں وہ یقیناً ناظرین آپ تک پہنچتے ہیں, آپ اس پہ عمل کرتے ہیں اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب میں صحت کی بات کرتا ہوں اس صحت کے پیچھے کن کا نام ہوتا ہے, وہ ہومیوپیتھک سے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثناء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دیکھنے کے بعد اور ٹھیک ہو جاؤں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. آپ کو بھی ماشاءاللہ. اور ہم بغیر ٹائم ویسٹ کرے تیمور بھائی ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر کی جانب. دین اور ہاں آپ سے ایک چیز ہم پہلے سے بتا دیں کہ ہم آپ کو روکیں گے اگر بریک آئے تو, اس کے لیے معذرت. جی غلام بھائی, میں آپ سے سیدھے سوال پہ جاتا ہوں. وہ کون سا جذبہ ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے نوجوانوں کو آگے کرنا ہے؟ بس یہ میرا سوال ہے. جو لوگ دنیا میں تاریخ قلم کرتے ہیں, تاریخیں لکھتے ہیں, ان کے بس کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے. واہ. ان کے بس کوئی مجبوری نہیں ہوتی, چونکہ ان کے پاس ٹارگٹ ہوتا ہے, تو ٹارگٹ کے جانب بڑھنے کے لیے کون ہے کون نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہے. اور چونکہ بلال بھائی نے کہا کہ میں ان کے ٹرانسمیشن میں لاسٹ ایئر نہیں آیا, یا انہوں نے کہا کہ ون اینڈ اونلی یہ وغیرہ وغیرہ, تو جب آپ جاپان کی بلٹ ٹرین کو دیکھتے ہیں تو ٹرین کا جو فرنٹ ہے نا, جس کو انجن کہتے ہیں, وہ شاید 1 ملی سیکنڈ کے لیے آپ کے سامنے سے گزرتا ہے, لیکن ڈبے 30-40 سیکنڈ تک گزرتے رہتے ہیں. صحیح, بالکل. میری مثال اسی طریقے سے کہ میں آگے کا حصہ ہوں جو بہت اسپیڈ سے نکل جاتا ہے, لیکن پیچھے بہت سارے لوگ ہیں. اس میں وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر 4 گھنٹے اسکرین پہ بیٹھتے ہیں, اور میں بتاتا چلوں کہ 4 گھنٹے بیٹھنے کے لیے 12 گھنٹے کی تیاری ہوتی ہے. تو وہ ساری تیاری ڈیفینیٹلی وہ لوگ کرتے ہیں. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, میں کیسے مان لوں کہ میں ہی سب کچھ کرتا ہوں؟ تو میں ایسا نہیں کرتا. یہ خبر دشمنوں نے اڑائی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنو یوتھ کی آواز ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے شہر کراچی میں اس رواج کو قائم کیا کہ اگر آپ کے پاس اہلیت ہے, صلاحیت ہے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی ایسے ذرائع کے ذریعے سے ہم تک پہنچے اور ہم انشاءاللہ آپ کو آپ کی صلاحیت کے اکارڈنگ اس پلیٹ فارم پہ لے جا کر آپ کو کھڑا کریں گے کہ جس کے آپ حقدار ہیں. اور وہاں سے جانے کے بعد آپ میرے جیسے اور بلال بھائی جیسے اور ڈاکٹر صاحب جیسے اور سر جیسے کرداروں کے اندر سمو کر اپنا نام بنا کر پاکستان کے لیے پاکستان کا نام روشن کریں گے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنا یہ جواب دیا ہے. اور ناظرین, ہم ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہم اپنے 2 مہمانوں کا تعارف کروائیں گے, پھر انشاءاللہ ہم بریک پہ جاتے ہیں. جی ہمارے ساتھ 2 خوبصورت نعتخواں موجود ہیں, محمد نبیل صاحب اور محمد فرحان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم ان کی طرف پھر آ رہے ہیں. بلال مائک لے لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ پھر ہم ان کی طرف آ رہے ہیں, یا پھر ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر انشاءاللہ ان کی جانب دوبارہ آئیں گے. ناظرین, ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد سحر رمضان ٹرانسمیشن میں, پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک سے پہلے جیسے کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا, خوبصورت مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا, اور آج تو ہمیں ان مہمان نے جوائن کیا کہ جنہوں نے پچھلے سال ہمیں کیا ہی نہیں تھا. جی بلال, اور خوبصورت مہمانوں نے جوائن کیا ہے. اور میں مہمانوں سے آنے سے پہلے میں یہاں پر اپنے اسپانسرز کا جو گفٹنگ پارٹنرز ہیں ہمارے, میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا بلال, جن کی وجہ سے پوری ٹرانسمیشن ہم جو ہے, جن کی ایک محنت ہے اس ٹرانسمیشن کے پیچھے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا موسیٰ بردرز کیٹل اینڈ گاڈ فارم کا, اینڈ حبیب ہومیو کلینک HHC کا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ دونوں بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ اس ٹیلنٹ ہنٹ کو ہم آگے لے کر چلیں گے. ہمارے ساتھ غلام الدین بھائی موجود تھے, انہی کی جانب سے کر رہے تھے. سر, میری آپ سے گفتگو چل رہی تھی, رمضان ٹرانسمیشن کا ایک یونیک کانسیپٹ. رمضان ٹرانسمیشن تو ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں, کافی چینلوں پہ ہو رہی ہے, لیکن جو کانسیپٹ آپ لے کر آئے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں, کہ ہمیں ان چہروں کو دکھانا ہے جس کو کبھی لوگوں نے دیکھا نہیں تھا, اور جو ٹیلنٹڈ یوتھ ہے, تو یہ بنو یوتھ کی آواز اور کن کن سیگمنٹس کے اوپر کام کرتی ہے؟
سوال تو بہت آسان سا ہے لیکن اس کے جواب دینے کے لیے بہت طویل وقت چاہیے. اس کو میں بتاؤں 2018 میں ہم نے باقاعدہ طور پہ اس کو کرنا شروع کیا. لفظ ٹرانسمیشن اور ایک لفظ مشن, جی بالکل, تو یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں میرے کانسیپٹ کے حساب سے. تو جو میرا مشن ہے اس میں ٹرانسمیشن آ گیا. جب ٹرانسمیشن ہے تو یقینی طور پر بہت سارے کردار, بہت سارے ایسے لوگ ڈیو ٹو ایبسنس آف پلیٹ فارم نہیں نظر آتے ہیں, ہمیں نہیں دکھائی دیتے. جیسے میں ہوں, میرے پاس پلیٹ فارم ہے, کیا میں اس کو اپنے لیے یوز کروں یا دوسروں کے لیے؟ صحیح. تو مجھے لگتا ہے کہ دوسروں کے لیے کام کرنا چاہیے, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. کیا بات ہے. تو مجھے پتہ نہیں کوئی یہ فیل ہوتا ہے کہ ایک انسان جو اپنے اندر بے بہا صلاحیت لے کے دنیا میں پیدا ہوا ہے, ہر انسان میری جیسے آپ جیسی صلاحیت کا حامل ہے, لیکن نہیں ہے اس کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. بالکل. تو کیوں نہ پلیٹ فارم دیا جائے, کیوں نہ ایسے لوگوں کے لیے کام کیا جائے, کیوں نہ ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے, کیوں نہ ایسے لوگوں کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے اپنی ذات سے نکل کر ان کے لیے کام کیا جائے کہ جب وہ کہیں پر جائیں, کہیں پہنچیں تو آپ کو بھی خوشی ہو اور ان کو بھی ہو. تو بس یہی ہے. اور بنو یوتھ کی آواز شہر کراچی کے اندر ایک ایسا نام ہے جو کراچی کی تمام جامعات کے اسٹوڈنٹ, وہاں کے پروفیسر, لیکچررز, تمام تر جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ جانتی ہیں. اور الحمدللہ میں دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ تو رمضان کے 30 دن کے لیے, سال میں 365 دن ہوتے ہیں. الحمدللہ کراچی کی سطح پہ, پاکستان کی سطح پہ ہونے والے طلبہ تنظیموں کی ایکٹیویٹیز میں بنو یوتھ کی آواز سر فہرست ہوتی ہے. بالکل ماشاءاللہ. اور میرے تیمور بھائی ذہن میں ایک سوال آیا, اور آج ہم بڑی ریلیکس ہو کے یہ والا سیگمنٹ کر رہے ہیں. اس کا ریزن یہ کہ ہمارے جتنے بھی گیسٹ بیٹھے نا یہ ہمارے سارے فیملی ممبر ہیں, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میں آپ کی طرف دیر سے آؤں گا تو آپ کو پتہ ہے کوئی بات نہیں, گھر کے ایک اور افراد سے بات کر رہے ہیں, آپ کی طرف بھی بالکل. اور آج ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ہماری ٹیم کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ. اچھا, میں آپ کی جانب آؤں گا, میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا کہ کیونکہ میں تو فرسٹ ٹائم ایز اے لائک ہوسٹ اور آپ گیسٹ ہیں, ویسے تو الحمدللہ ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, بات چیت ہے. مجھے یہ بتائیے کہ بنو یوتھ کی آواز کا نام کس نے رکھا, اور بنو یوتھ کی آواز پہ جو آپ کی کاوش ہے, جو آپ کی جد و جہد ہے, جو ہر ایک دن آپ کے نئے جذبے کے ساتھ آتی ہے, وہ آپ کے مائنڈ میں کب سے آئی؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے ہٹ کے تو آپ کا ایک الگ کام ہے, آپ ایونٹس کر رہے ہیں, آرگنائز کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. جی 2017 میں پاکستان واپس لوٹا, 2017 میں کووڈ کے بعد. تو پاکستان آنے کے بعد چونکہ ایز سچ ایکٹیویٹیز اتنی خاص نہیں تھیں, اگست کا مہینہ تھا, میں کسی ایکس وائی زی آرگنائزیشن کے ساتھ اپنے حصے کی کنٹریبیوشن کیا کرتا تھا. تو میں ان کے ساتھ 14 اگست کی ایک ایکٹیویٹی میں, ایک پروگرام میں گیا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے, اس وقت ان کی عمر 17-18 سال ہوگی کم و بیش, آپ جیسے خوبصورت بال بھی آپ جیسے انہوں نے بنائے, یہ آپ لوگ کے ساتھ رہ کے ہوگا. سو میں نے ان کو دیکھا تو مجھے بڑی انرجی فیل ہوئی, اور میں نے کہا کہ یار یہ تو بڑے زبردست. میں ان کے پاس گیا, میں نے پوچھا کہ ویئر یو لیو, کہاں رہتے ہیں؟ صحیح. انہوں نے مجھے وہ جگہ بتائی کہ جو میری پیدائش کے وقت جہاں پہ میں پیدا ہوں اس سے بھی زیادہ ابتر, مطلب ایسی جگہ پہ رہتے تھے لیکن تھے ہیرے اور جواہرات جیسے وہ. تو مجھے لگا کہ یار یہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں, اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, تو یہاں پر کیوں ہیں؟ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کہیں باہر کوئی ایکٹیویٹیز کی ہے؟ تو اس جواب میں انہوں نے دیا کہ ہم نے تو نہیں کیا, آپ کرا سکتے ہیں تو کریں. تو الحمدللہ وہ بچے آج پورٹ گرینڈ کے اندر ہفتے میں 3 دن اپنے شوز کو کرنے کے لیے ایک بہت بڑا رقم لیتے ہیں, اور ان کا نام آر جے بابر ہے. آپ تمام لوگ ان کو جانتے ہیں, اور آر جے بابر پورٹ گرینڈ کے اندر پرماننٹ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اس وقت بابر کی مجھے نہیں تھی, بات 2017 کی ہے. تو وہ سارے کے سارے لوگ تھے, تو ان کے ساتھ میں نے سوچا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. دین میں اسی آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے میں نے ایک ایونٹ پلان کیا. اچھا, صحیح. تو جب ایونٹ پلان کیا تو ایونٹ کا نام رکھا بنو یوتھ کی آواز. وہاں سے تو بنو یوتھ کی آواز جب ہم نے پلان کیا, پھر ہم نے آڈیشنز کرنے شروع کیے, اور آج ٹی وی پہ آنے والے بہت سارے بچے جو اپنی عمر میں 6 سال پلس ہو چکے ہیں, ان کو ہم نے ان کے ڈفرینٹ ایریاز میں جا کر اس وقت, جب ہم نے ٹرانسمیشن نہیں کی, لیکن یہ بچے ہمیں اس وقت سے جانتے ہیں. ہمارے شو میں سوال ہوتا ہے کہ اتنے سارے بچے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بچے وہ ہیں جو ہمیں 6-7 سالوں سے فالو کر رہے ہیں, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں, پھر وہ ہمارے پیچھے وہاں ہمیں فالو کرتے ہوئے آتے ہیں. تو یہ کیسے ہے کہ ہم ان کو چھوڑے؟ تو ان کے لیے ہم نے کام کرنا شروع کیا, اور ہم نے پہلا ایونٹ کیا بنو یوتھ کی آواز. اس کے اندر پہلے ہی پروگرام میں گھاروں سے, پٹاروں سے, حیدرآباد سے اور سندھ کی سطح سے لوگ اورنگی کے اندر تشریف لے کر آئے, اور ہم نے وہاں پہ جب یہ ایونٹ کیا تو اس ایونٹ میں ڈے فرسٹ کو وہاں پر ایک صاحب بیٹھے جنہوں نے وہاں پر ججمنٹ کے فرائض انجام دیے. بات 2017 کی, ان کا نام ہے شعیب امیر.
अच्छा, तो शोएब अमीर पाकिस्तान का बड़ा नाम है, वो हमारे साथ जुड़े। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सतह पे बड़े लोग जिनके डिफरेंट शोबे के अंदर सर्विसेज खिदमात हैं, वो हमारे साथ हैं। तो फिर हमने ये सिलसिला शुरू किया और फिर हमने पहला प्रोग्राम किया बनो यूथ की आवाज़, उसमें हमने अपने टाउन के लोकल टैलेंट को ढूंढा। देन फिर हम उससे आगे निकले शहर कराची में, और फिर हमने बनो यूथ की आवाज़ के साथ स्लोगन रखा। माशाल्लाह, क्या रखा? शान कराची। शान कराची। फिर हमने 4-5 महीने के बाद फिर एक और इवेंट किया, फिर हमने उसका नाम रखा कारवान पाकिस्तान। तो आज इस बात को कमोबेश कोई 8वां साल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 600+ एक्टिविटीज़ की है। कराची यूनिवर्सिटी, जामा कराची, एनएड यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, उसके अलावा जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप जाकर वहाँ पे चेक करें तो साल में हमारे 6 से 8 प्रोग्राम्स होते हैं। उसके अलावा कराची में जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे एक इवेंट है, नाम कोड कर रहा हूँ, दस्तक। बहरी यूनिवर्सिटी में हर साल एक इवेंट होता है, नाम कोड कर रहा हूँ, अंदाज़े गुफ्तार। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर डेक्लेमेशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, तो वहाँ पर हम उनकी ज़रूरत है, हम उनके पीछे खड़े होते हैं। इसके अलावा भी एजुकेशन सेक्टर में जब असाइनमेंट के तौर पर स्टूडेंट को डेक्लेमेशन या डिबेट का टास्क दिया जाता है तो उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और जी कर रहे थे और ख़ासतौर पर आपने औरंगी का जिक्र किया था। मैं औरंगी टाउन पर मुकम्मल सवाल के साथ आऊँगा, लेकिन उससे पहले बिल्कुल हम उससे पहले ताहिर भाई की जानिब जाएंगे। ताहिर भाई, मेरा आपसे सवाल है, हमने कल एक और मौजू के ऊपर बात की थी और बहुत डिटेल बात की थी। आज मैं एक नया मौजू आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मिसाल के तौर पर मैंने ओवरसीज जो है कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, दुबई में मुझे कोई ज़मीन ख़रीदनी है या विला ख़रीदना है या फ्लैट ख़रीदना है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं पाकिस्तान में बैठकर किसी और दूसरे मुल्क की शहरियत लिए बगैर वहाँ की प्रॉपर्टी ख़रीद सकूँ, और इसका क्या प्रोसेस होता है? बहुत शुक्रिया तैमूर। हाँ बिल्कुल, आप पाकिस्तान में बैठ करके दुबई में अगर हम बात करते हैं, हमारी नेबर कंट्री है और इस वक्त बहुत ज़्यादा रुझान है दुबई में पाकिस्तानियों का प्रॉपर्टी परचेज करने का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आप इस चीज़ को आप कंफर्म कीजिए कि आप इस चीज़ की अहलियत रखते हैं। सही। क्या वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से हम बात करते हैं पाकिस्तान में कि हाँ जी बिल्डर की साख क्या है, वहाँ पर भी आप बिल्डर की साख को आप चेक कीजिए कि बिल्डर की अपनी रेपो क्या है, आया उसने कोई चीज़ डिलीवर की है, नहीं की है। और उसके बाद वहाँ आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें, हम जिस तरह से यहाँ पर एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं, दुबई के अंदर भी आप एजेंट अपॉइंट कीजिए, वहाँ पर आप वकील को अपॉइंट कीजिए, अपॉइंट करके उसके बाद उनके साथ आप जो भी ट्रांजैक्शन करनी है आप उसके बाद करिए। सही। अच्छा, उससे पहले आप वहाँ पर ट्रांजैक्शन से पहले वहाँ पर अपना आप एक बैंक अकाउंट खुलवाइए। ठीक है। और प्रॉपर मनी ट्रेल आपके पास होनी चाहिए। प्रॉपर आपका जो पैसा है वहाँ पर आप प्रॉपर उसकी ट्रांजैक्शन कीजिए और उसके बाद वहाँ पर आप अपना काम कीजिए। सही। वहाँ दुबई प्रॉपर्टी लैंड जो है वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए और मेक श्योर कीजिए कि जो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाए। मींस आपकी जो डीड है वो आपके नाम पर होनी चाहिए। बिल्कुल, इस चीज़ को आप मेक श्योर कीजिएगा। अच्छा, हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कुछ एड्स चल रहे हैं इस तरह के कि दुबई में किस्तों पर प्रॉपर्टी हासिल करें, और इस तरह के बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम भी हुआ है। तो वो स्कैम से कैसे बचा जाए? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हाँ जी स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले वहाँ पर आप एक प्रॉपर जो एजेंट है आप उनको हायर कीजिए, प्रॉपर वकील को हायर कीजिए। देखिए, स्कैम जो है ना दुनिया में है, स्कैम हम ये नहीं कहते खाली पाकिस्तान में, दुबई के अंदर बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं जिसका शायद हम लोग को इल्म नहीं होता, लेकिन बहुत बड़े बड़े स्कैम वहाँ पर दुबई के अंदर हो रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो आप प्रॉपर एक जो लीगल वे है आप उसके अंदर चलिए, आप बिल्डर को वेरीफाई कीजिए जो हम यहाँ पर भी करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है इस वक्त, लेकिन दुबई के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपकी जाती है दुबई के अंदर। बिल्कुल सही है। अच्छा, नो डाउट कि वहाँ आपका एप्रिसिएशन है। अगर आप हम बात करते हैं एप्रिसिएशन के ऊपर भी, तो दुबई के अंदर जब हम एप्रिसिएशन वैल्यू के ऊपर अगर हम बात करते हैं, लाइक 2024 की अगर हम बात कर लें, तो 2024 के सहमाई में लाइक मींस उसका जो मिड टाइम था, मिड में उसकी जो वैल्यू थी वहाँ पर तकरीबन कोई $363 पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा था वहाँ पर। और उसके बाद जब एंड उसका हुआ है जी, तो तकरीबन 424 स्क्वायर फीट के हिसाब से क्लोज हुआ है ये। सही। अच्छा, उसके बाद अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो एप्रिसिएशन वैल्यू आपकी जो आ रही है तकरीबन 19 से 20% आपकी एप्रिसिएशन वैल्यू है इस वक्त अभी, आप उसकी पर एनम की आपकी। अच्छा, रेंटल वैल्यू वहाँ की अच्छी है जो हमारे पास शायद पाकिस्तान में नहीं होती है, और शायद यही वजह है कि देखिए पाकिस्तान से लोगों का मूव करने का जो मकसद है, शायद मकसद भी यही है, वो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
तो उसके लिए उनको जो हमारे जो पहला जो नेबर कंट्री मिला उनको मिला दुबई इस वक्त। अच्छा। और नो डाउट कि वहां पर टाइमली चीजें डिलीवर हो रही हैं। रहा सवाल स्कैम का, स्कैम दुनिया के अंदर है, वेरीफाई कीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और प्रॉपर चैनल के ऊपर आप अपना काम कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और हमेशा की तरह माशाल्लाह से आपने इस दफ़ा भी बहुत डिफाइन तरीके से बताया कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें और कब करें और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और ट्रांसमिशन में मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपने नाथ खां के पास। जी नबील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि फरहान भाई पहले आप अगर नात रसूल मकबूल पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब जी। कि देखें, आप लोग जब यहाँ कलाम पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो आप अपनी आवाज़ के मुताबिक कलाम इंतखाब किया करें और अदायगी की माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक आपकी दहान में मज़ीद बरकत अता करें। लेकिन आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखा करें, जो आपकी वोकल पे कलाम सेट होता है वो वाला कलाम का इंतखाब कीजिए। चलें जी, जज़ाकल्लाह। और देखें ये हमारी एक फैमिली है ट्रांसमिशन, और आपको पता है फैमिली का मेंबर कोई अगर कोई चीज़ थोड़ी सी भी आगे पीछे करता है तो ऑब्वियसली उसको अपने ही समझाते हैं ना। तो जज़ाकल्लाह, आप आए और माशाल्लाह से खूबसूरत अंदाज में आपने नात शरीफ पढ़ी। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। और सनाउल्लाह साहब की तरफ जी बिल्कुल बिल्कुल। और नाज़रीन हम अपने चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ। वो सेगमेंट है हमारा कि हमने इस पूरे महीने में आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और कल हमने बात की थी स्टमक पे, और स्टमक के लिए डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि रमज़ान मुबारक में क्योंकि हमारी डाइट बहुत आउट होती है, तो हमने किस तरीके से किन किन चीज़ों से हमने अपना ख्याल रखना है और क्या चीज़ें हमें खानी और क्या चीज़ें हमें नहीं खानी। तो स्टमक पे बहुत अच्छे से हमारी बात हुई थी, और उसके रिलेटेड कोई भी आपके सवालात हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। हम ब्लड प्रेशर पे बात करेंगे क्योंकि नाज़रीन ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई एज नहीं होती, कभी भी किसी को भी हो जाता है। और ज़्यादातर लोगों के माइंड में बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं ये ब्लड प्रेशर को लेके, कि फ़लाँ चीज़ हुई थी तो शायद हो सकता है इनको ब्लड प्रेशर हो गया है, फ़लाँ चीज़ हुई थी। तो आज हम पहले तो वो चीज़ क्लियर करेंगे किन किन चीज़ों की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, फिर बीच में इंशाल्लाह हम उस पर सवालात भी शामिल करेंगे। जी डॉक्टर साहब, वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से। तो डॉक्टर साहब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। जी जी। पहले तो हम उस पर बात करते हैं, फिर इंशाल्लाह सवाल उसमें शामिल करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल ने आज बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ब्लड प्रेशर जो है इट्स कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप, साइलेंट किलर। ब्लड प्रेशर जो है ये हमारा आस्तीन का सांप है और साइलेंट किलर है। अच्छा, इसकी एक रेशो होता है ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन। हम उसको समझ लेते हैं कि अप कितना होता है और डाउन कितना होता है और नॉर्मल कितना होता है। नॉर्मल जो इसका रेशो है वो 82, 120 एंड 130 होता है, यानी कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कहलाता है। यानी जैसे हम नॉर्मली अपनी ज़बान में कहें कि ऊपर का ब्लड प्रेशर जो है वो 120 टू 130 होता है, और नीचे का ब्लड प्रेशर जो होता है वो 70 से 85 तक नॉर्मल काउंट किया जाता है। अब कुछ लोगों में एज फैक्टर आ जाता है, एज फैक्टर के हिसाब से भी अप एंड डाउन हो सकता है। जैसे बच्चों में होता है, अगर बच्चों की बात करें कि वो एक नॉर्मली है और एज फैक्टर पे है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 20 से लेकर 40 तक, 20 एज से लेकर 40 एज तक इसको नॉर्मल होना चाहिए 80 एंड 120 या 130। उससे अबव अगर चला जाता है तो 130, 135 एज के हिसाब से होता है। तो इसका थोड़ा सा देखना चाहिए। दूसरी चीज़, इसके कॉजेज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ वो है आप कोशिश ये करें कि नमक का इस्तेमाल कम करें। नमक का इस्तेमाल, ठीक है। वो चीज़ें जिनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, सही। वो चीज़ें जिनमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, सही। क्योंकि इसका एक सबब ये भी होता है कि जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कर जाता है तो उससे भी बीपी शूट करता है। सही। अगर अमूमन होता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी होता है और उनको पता नहीं होता। वाज़े कब महसूस होता है या कब पता चलता है, अवेयरनेस कब मिलती है कि खुदा न खास्ता कोई ना कोई डिजीज़ सामने आती है, तब पता चलता है। सडनली जैसे आप लोगों ने सुना कि जी फला को हार्ट अटैक हुआ, पता चला। ठीक। दूसरा, यार किडनी का कोई मसला हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, कंसल्ट किया तो पता चला कि जी आपको तो बीपी रहता था और काफ़ी टाइम से था, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा गया। सही, साइलेंट। कि ये हमारी आस्तीन में है, हमें कंफर्म नहीं होता, पता नहीं चल पाता, इसलिए सडनली बहुत रेयर आजकल हो गया है कि जी लोगों में शुगर बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। उसकी वजह यही है कि बीपी काफ़ी अरसे से रहा,
बी पी जब काफ़ी अरसे से रहा तो उसने प्रॉब्लम कर दी, किसी न किसी एक ऑर्गन को, स्पेसिफिक ऑर्गन को उसने जो है ना वो किल कर देना है। इसमें हमारी किडनीज आ जाती हैं, लंग्स आ जाते हैं, हार्ट आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट। तो इन चीज़ों को देखते हुए ऑयली चीज़ों का थोड़ा सा खास ख्याल रखा जाए और नमक की चीज़ें कम की जाए। इनमें सॉफ्ट ड्रिंक भी आ जाती है, इसमें भी नमक पाया जाता है जिसमें सोडियम होता है, तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखें। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, ऐसे मसाले इस्तेमाल ना करें, ऐसे खाने इस्तेमाल ना करें कि जिनसे आपका बीपी शूट करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने की नाज़रीन ब्लड प्रेशर की बात, और ब्लड प्रेशर की डॉक्टर साहब ने जो बताया वो बताया कि आपको कि किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए जिससे आपको ब्लड प्रेशर ना हो। अब डॉक्टर साहब हम इसमें सवाल ऐड करते हैं, वो सवाल ये है कि आपको पता है कि जैसे कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं, बाद में हमें पता चलता है। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि ब्लड प्रेशर के ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो होती हैं जिससे हमें मतलब नाज़रीन जो घर में होते हैं, आपको पता बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ये पी लें ठीक हो जाएंगे, वो पी लें ठीक हो जाएंगे, तो ब्लड प्रेशर का पता कैसे चलता है कि मतलब क्या क्या आपके साथ फील हो रहा होता है कि जो ब्लड प्रेशर की चीज़ें पता चल रही होती हैं, तो ताकि हमारे जो सुनने वाले नाज़रीन अगर घर में उनके पास मेडिसिन नहीं है या कहीं वो बहुत दूर रहते हैं, चेक नहीं कर सकते, 100 चीज़ें हो सकती हैं, तो किस चीज़ को उससे कवर कर सकते हैं, उसकी क्या चीज़ है जिससे हमें पता चलेगा कि ये ब्लड प्रेशर की चीज़ें हैं? देखें बिलाल, अभी हमने जिस तरीके से बात की, पहली चीज़ तो हमें ये नोट कर लेनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर है क्यों, क्या वजूहात है। वजूहात ये होती हैं कि इसको नॉर्मली उर्दू में डेफिनेशन की जाए इसकी, तो हम इसको कहते हैं बुलंद फिशार खून, यानी दौरान खून का बढ़ जाना। अब वो बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, बूढ़ों में भी हो सकता है। उसके कॉजेज ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई डिजीज़ है तो उसकी वजह से हो सकता है। उसकी कॉजेज तो ये समझ लें कि हम कहें कि क्या कहना चाहिए इस मुतालिक, मैं आपसे कहूँ कि क्या है सी बात कि अक्सर डॉक्टर साहब लोगों की आंखें बंद हो रही होती नहीं, हाँ अक्सर बेशतर लोग ये कहते हैं कि जी हेडिक हो रहा है, हाँ, हेडिक हो रहा है तो क्या हो रहा है कि जी हमें बीपी हो रहा है। बीपी हो रहा है, बिल्कुल ऐसे। बीपी नहीं होता, वो जरूरी नहीं होता है। अब बच्चे हैं घर में, बच्चे हैं, बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं और कोई भी ऐसी बात या कोई ऐसा खिलौना जो बच्चा खेल रहा है आपने उससे ले लिया या किसी चीज को मना किया जिससे बच्चा गुस्से में आ गया, गुस्से का मतलब ये है कि खून का दौरान बढ़ जाना, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे कि ये बीपी है, ये बीपी नहीं है। ठीक है, हमें उसको मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर किस तरीके से करना है कि आप उसको चेक करें, चेक किया आपने, एक दिन चेक किया, फिर तकरीबन 2 दिन के बाद फिर दोबारा चेक किया, आया वो नॉर्मल हो रहा है, इसको मॉनिटर करना पड़ता है। कम से कम 15 डेज मॉनिटर करें, उसके बाद फिर उसकी मेडिसिन या उसके कॉजेज को कहा जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ नुकसान दे रही है नहीं दे रही। मॉनिटर करना ज़रूरी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है इसके मुताबिक। और आजकल हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा वो हो गया। कोशिश ये करें, काइंडली कोशिश ये करें कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। इसमें एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है, एहतियात रखें, खाने की रूटीन अपनी चेंज करें, सोने की रूटीन चेंज करें। और आजकल लोगों में हाइपरटेंसिव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाइपरटेंसिव की सबसे बड़ी वजह भी ये ब्लड प्रेशर है। सही, तो कोशिश ये करें कि अपनी नींद बेहतर रखें। नींद हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है जिसकी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और इससे फिर हमें मज़ीद क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ ले जाती हैं, जिसमें किडनी फेलियर है, हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, लंग्स फेलियर है, ये सारे इसी उसमें आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, और हम इसमें दूसरा सवाल ऐड करेंगे लेकिन उसका जवाब हम लेंगे बाद में आपसे। सवाल ये है कि एक तो ब्लड प्रेशर हाई है, एक ब्लड प्रेशर लो है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी तैमूर भाई। जी हमारे साथ गुलाम मोहिउद्दीन साहब मौजूद हैं और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी। गुलाम भाई मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, हमारा आपने जिक्र छेड़ा औरंगी का और औरंगी का जिक्र हो फिर औरंगी वाले ना बोले, तो औरंगी टाउन से आपकी ख़ास मोहब्बत हमें नज़र आई। हमने पिछली दफ़ा जब हमारी गुफ्तगू हुई थी लोगों ने बहुत पसंद किया उस गुफ्तगू को, हमने देखा लाखों लोगों ने उसको देखा, उस पर कमेंट्स किए। तो मुझे ख़ास तौर पर बताएं औरंगी टाउन से इश्क की बुनियादी वजह क्या है और ये बनो यूथ की आवाज़ का ये सफ़र जो है वो शुरू औरंगी टाउन से हुआ था क्या? किसी भी इंसान के लिए उसकी पैदाइश की कितनी अहमियत होती है ये हर इंसान को पता है बखूबी। चूँकि मेरा ताल्लुक़ औरंगी टाउन से है, मेरी पैदाइश औरंगी से ही है, तो यकीनी तौर पर मैंने औरंगी से निकल कर पाकिस्तान तक का सफ़र किया। लौट कर अपने घर को इंसान आता है, मेरा घर अगर औरंगी में तो फिर मुझे भी औरंगी आना पड़ता है। हम ये देखते हैं कि एशिया की कच्ची आबादी के नाम से मंसूब किया जाता है औरंगी टाउन को। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि शहर पाकिस्तान में आबादी का जो तनासुब है उसका 59% हमारे यूथ से मुंसलिक है। बिल्कुल ऐसे। तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सड़कों पे सबसे ज़्यादा जो तादाद है औरतों के साथ, दीगर लोगों के साथ, बच्चों की और उनके साथ जो दीगर किस्म के लोग हैं
ان کے پاس کیا وجہ ہے کہ اسباب نہیں ہے کہ وہ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، یا پھر سندھ کی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو ان کو وہ انگیجمنٹ نہیں ملتی، ان کو اس طریقے سے ٹرین نہیں کیا جاتا، گائیڈ نہیں کیا جاتا. بات کریں نسبتاً شہر کراچی کی، تو چونکہ ایک خاصا پڑھا لکھا طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے وہ قابل بنے، آپ جیسے بنے، تیمور جیسے بنے، تو اس کے لیے پھر وہ کوشش کرتے ہیں. تو پھر ہم ان کی کوشش میں ان بچوں کو ایک خاص لائن کے پیچھے ہی رہ کر اپنی چیزیں کرتے ہیں، ہم ان کو لائن کے آگے لے کے جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے دیکھا، میں مثال دیتا ہوں کہ تیمور ابھی اس وقت ماشاءاللہ رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. تیمور نے کوئی 5-6 سال میں آیا تھا اپنے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے بارے میں بتاؤں. یہ شخص 5-6 سال اس نے اپنی جرنی جاری رکھی اور بہت سارے چینلز اور یوٹیوب چینلز اور ویب چینلز کا سفر کیا. آج بنو یوتھ کی آواز کی پلیٹ فارم نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ اس کرسی میں بیٹھ سکتے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو طیبہ شاہ ہیں پچھلے 6 سال سے ہمارے ادارے سے منسلک، تو ہم نے اپنے آپ پر خود پر یہ ذمہ لیا ہے کہ شہر کراچی میں، ملک پاکستان میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ اس کو ہمارے پاس پہنچائیں، ہم ضرور اس کو اپنی حیثیت کے مطابق آگے پہنچائیں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، آن ایئر یہ بات میں کر رہا ہوں. لاسٹ ایئر جو ہے فیفا کے اندر ایک جو گیم کے اندر 3 بچے جو ہے کوالیفائی انہوں نے کیا ہوا تھا، اور 3 دن باقی تھی ان کی فیفا کے لیے فلائٹ کرنے میں، اور ان کے پاس اسپانسر نہیں تھا، اور کسی ٹی وی چینل کے اوپر یہ سارا معاملہ پیش آیا، اور بہت سارے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں. تو کسی طریقے سے یہ جو ایک ٹرم ہے، آپ زیادہ بہتر جانتی ہوں گی، جو جٹسو کے نام سے ایک ٹرم ہے جو کہ جوڈو کراٹا سے نکلا ہے، وہ بچے ایکچولی اس گیم کے اندر سلیکٹ تھے. اس میں دو بوائز اور ایک گرلس تھیں. اور پھر جب ان کا مجھ سے رابطہ ہوا تو اب مجھے بڑا عجیب لگا کہ 3 دن باقی ہیں، اور اگر یہ چلے جائیں تو پاکستان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی اور اعزاز تو اپنی جگہ پہ، لیکن ایک اپرچونٹی کی جو اویل کرنا چاہیے. تو ان کو میں نے کسی ایک نجی چینل پہ میں نے کال کی کہ کل صبح میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 بچے ان کو لے کر آئے. تو ان بچوں نے تینوں نے گرین کلر کا پاکستان کا کوٹ ویئر کیا ہوا تھا، وہ بیٹھے تھے. تو میں بار بار ان کے کوٹ کو دیکھتا تھا اور اپنے کپڑوں کو دیکھتا تھا. تو میرا بالکل ڈفرینٹ تھا چونکہ میرا تعلق نہیں تھا. تو پھر یہ ہوئی، اور اسی وقت آن ایئر ایک اور نجی چینل کے ایک جو صحافی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، تو انہوں نے پھر مجھے کال کیا، مجھے کہا کہ ان بچوں کو آپ میرے ساتھ بھیجیں، میرے پاس بھیجیں. اور پھر اس طریقے سے وہ شو ختم ہو گیا، چیزیں ختم ہو گئی. اور ایک شخص جس نے پچھلے سال امریکہ میں گولڈ میڈل جیتا ہے، اس کا نام دلاور خان ہے. دلاور خان نے اس نے امریکہ میں گولڈ میڈل جیتا ہے. یہ بات ختم ہو گئی، دن گزر گئے، راتیں بدل گئیں، میں بھی کہیں اپنے زندگی میں آگے نکل گیا. اور کچھ مہینوں کے بعد مجھے ایک کال آئی، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ جو دلاور خان، تو میں نے کہا کون سا دلاور خان؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا جو کہ کسی نہ کسی وجہ کر رہ رہا تھا، نہیں جا پا رہا تھا، وہ گیا وہاں سے واپس آیا، ابھی پاکستان نے اس کو اسپانسر کیا. دس از بنو یوتھ کی آواز. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا. اور خاص طور پر آپ نے میری جرنی پہ تھوڑی سی بات کی، تو میں آن ایئر ناظرین محترم میں اس بات کا اظہار کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پر بنو یوتھ کی آواز اور غلام محی الدین بھائی کا اس معاملے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ میں تو گھر پہ بیٹھا تھا پچھلے سال، اور مجھے ایک کال آتی ہے کہ تیمور، میں نے کہا جی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ اس سال فری ہیں؟ میں نے کہا جی میں اویلیبل ہوں. انہوں نے کہا آپ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی دوسری بات نہیں کی. تو وہ کال غلام محی الدین کی تھی، اور وہ دن ہے، اور پچھلے سال بھی ہم نے کیا، اور اس سال بھی ہم اس ٹرانسمیشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس معاملے میں یقیناً بنو یوتھ کی آواز کا جو کردار ہے وہ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا. لیکن جب بنو یوتھ کی آواز کی بات کی جاتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو، ساری کامیابی کو، سارے سفر کو، ساری جرنی کو، سارے محنت کو میرے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروڈکشن ہے. اس وقت ہم 6 کریکٹر ٹی وی کے اوپر دکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں دکھانے کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے، جو آپ کی پروڈکشن ٹیم، میڈیا ٹیم اور ٹیکنیکل ٹیمز ہوتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں 2 صاحبان یہاں پر برجمان ہیں، ایک میرے دائیں جانب ہے، ایک میرے سامنے بیٹھے ہوئے. تو میں بات کروں، اگر ثناء اللہ خان صاحب، ڈاکٹر صاحب کی میں بات کروں، تو کہیں نہ کہیں یہ سارے لوگ بھی نا اس ٹیگ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس لیے ہی کھڑے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا بہترین ٹیگ ہے کہ جس کے اوپر کام کر کے آپ کی ادھر کی فیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. میں بات کروں طاہر بھائی کی، تو یہ لوگ دے آر ناٹ اے پینلسٹ آپ کہتے ہوں گے، لیکن یہ میری ٹیم ہے، میری طاقت ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوں، آپ کے ساتھ منسلک ہوں، تو آپ کو اس کا برملا اظہار بھی کرنا چاہیے. بالکل ایسے. تو ایک اکیلے بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکے جب تک اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا سلسلہ جڑا ہوا نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ جو لیڈر ایک ہوتا ہے، فیصلے آپ کے ایسے ہوں کہ جس کو آپ اویل کرنا چاہیں. تو میں ہمیشہ سے اپنے ٹیم سے یہ کہا کرتا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ بڑا سوچو. جب آپ بہت بڑا سوچتے ہیں تو اگر وہ شرنک ہو جائے، منیمائز ہو جائے، کسی وجہ سے آپ اپنے ٹارگیٹ کو اویل نہ کر پائیں تو وہ بڑا چھوٹا ہو جائے گا لیکن ہوگا صحیح. لہٰذا بڑا سوچو. بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ سے آپ نے، اور بس اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیک سوچ پہ اور برکت ڈالے. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں اپنے نعت خواں کے پاس. تو ہمارے ساتھ محمد نبیل صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نعت پیش کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. بہت خوبصورت انداز میں بلال انہوں نے کلام پیش کیا، اور ہم گفتگو کی جانب پھر بڑھ رہے ہیں دوبارہ. اگر آپ کی اجازت ہو تو طاہر رحیم صاحب سے ہم بالکل پڑھیں گے، لیکن تیمور بھائی آپ کو پتہ ہے ایک جگہ تو ہمیں جانا ہے نا، وہ ہے بہت ضروری ہے. بالکل انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ مخاطب ہوں گے، لیکن وہ جائیں گے ہم چھوٹی سی ایک بریک کی جانب. انشاءاللہ آپ سے بھی ناظرین ملاقات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک سے پہلے ہم لوگ تھے اپنے بہت خاص مہمانوں کے ساتھ، اور ابھی 2 مہمانوں نے ہمیں اور جوائن کیا، اور ساتھ ساتھ ہمیں ننھے ستاروں نے بھی جوائن کیا. جی ہمیں 2 خوبصورت مہمانوں نے، اور کراچی، شہر کراچی کی 2 خوبصورت آواز، حافظ ارسل صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور حافظ سیف علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ، دعائیں آپ کی. انشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گے. اور حافظ سیف علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنیں؟ الحمدللہ. اور ناظرین محترم، ہمیں 2 انتہائی خوبصورت ننھے منھے شہزادے جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، اور آپ کی فرمائش پر یہ روزانہ کچھ نیا کلام آپ کے سامنے ڈف کے اوپر لے کر آتے ہیں. کراچی کا، پاکستان کا ابھرتا ہوا ستارہ ابو بکر مکی اور داؤد مکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں برادر؟ آپ بالکل ٹھیک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. ماشاءاللہ، کیا کانفیڈنٹ ہے ماشاءاللہ سے آپ کا، خوبصورت بھی لگ رہے ہیں آپ آج. اور جب آپ آ جاتے ہیں نا ہماری ٹرانسمیشن کے سیٹ پہ، پھر ہم سے انتظار نہیں ہوتا. کیا کہہ رہے ہیں طاہر بھائی؟ وہیں سے شروع کریں بلال بھائی. بالکل بالکل ماشاءاللہ. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ کریں. جی 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 بسم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے ناظرین. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. جیتے رہیں، اور یہ رحمت و برکت و بھرا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تیمور بھائی. جی طاہر بھائی سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی پراپرٹی کے معاملے میں. دبئی کی پراپرٹی کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو آپ بار بار ایک لفظ کہہ رہے تھے، ایجنٹ سے رابطہ کریں، ایجنٹ کے تھرو جائیں، ایجنٹ کے تھرو لیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ ایجنٹ میں کیسے تلاش کروں کہ یہ ایجنٹ پراپر ایجنٹ ہے اور یہ پراپر کمپنی اون کر رہا ہے، یا وہاں پر دبئی میں پراپر کام کرتا ہے؟ کیونکہ آج کل تو آپ ایک کمپین چلائے 10,000 آپ کے لائکس آ جاتے ہیں فیس بک یا یوٹیوب کے اوپر. میں کس طرح سے اس چیز کو میک شور کروں؟ بہت شکریہ تیمور. لوگوں کے لیے چیزیں بھی جاننا بڑا لازمی ہے اس وقت. ابھی بالکل دیکھیں، دبئی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، دبئی میں سب سے پہلے ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کا ماحول نہیں ہے وہاں پر کہ جس کا بھی دل چاہا شٹر اٹھایا، دکان کھولی اور بیٹھ گیا. ایسا نہیں دبئی کے اندر. دبئی میں سب سے پہلے جب آپ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کا دبئی اکنامک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں کا، آپ کسی بھی ایجنٹ کے ساتھ اگر آپ اس کو ہائر کرتے ہیں، آپ اس کو چیک کیجئے دبئی اکنامک ڈپارٹمنٹ آیا وہاں سے اس کو ورکنگ کا لائسنس ملا یا نہیں ملا. نمبر 1. نمبر 2، وہاں پر ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے وہاں، دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں DLD. صحیح ہے، آپ اس سے اس ایجنٹ کو ویریفائی کیجئے. تھرڈ 1، ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے ریرا، جو وہاں کے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے. اچھا. اگر جو سرٹیفکیٹس اس کے پاس موجود ہیں
और वो ओरिजिनल चीज़ें उसके पास अगर मौजूद हैं, इट्स मीन कि वो जेन्युइन है। अच्छा, अगर ये सब चीज़ें उसके पास मौजूद अगर नहीं है और कोई भी चीज़ प्रोवाइड करने से अगर आपको कासिर है, और अगर डीएलडी की वेबसाइट के ऊपर, मैं अगेन बोल रहा हूँ, डीएलडी के वेबसाइट के ऊपर भी आप जाकर इसको चेक कीजिएगा, वो रजिस्टर्ड होगा, वो रजिस्टर्ड होंगे, जो भी वहाँ एजेंट होंगे वो सारे रजिस्टर्ड होंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते वो इट्स मीन कि वो फेक है फिर। अच्छा, बिल्कुल। उसकी मैंने आपको क्लियर बता दिया। हमारे साथ पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होती है कि जी जिसका दिल चाहता है एक शटर उठाता है, दुकान खोलता है और बैठ जाता है, लेकिन दुबई के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आपकी प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन होती है, उसके तहत सारा आप काम करते हैं। सही। जी। और ताहिर साहब, दुबई के रियल एस्टेट का बिजनेस भी थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह का है वहाँ पे। जैसे पाकिस्तान के रियल एस्टेट में एक चार्मिंग है कि आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपको पता है 1 साल बाद इसमें 20, 30, 50 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। दुबई में भी इस तरह का है क्या? देखिए, दुबई का मैंने अभी आपको बताया कि जो एप्रिसिएशन वैल्यू जो हमारे पास इस वक्त दुबई की आई है, सहमाई 2024 का मिड जो आया है वो सही, ठीक है, मिड में जो उसकी जो वैल्यू थी और उसके बाद जो उसका ग्राफ अपग्रेड हुआ है जी, सही है, जो क्लोज हुआ है 2024 वो तकरीबन 19.63 के ऊपर क्लोज हुआ है। अच्छा, ये परसेंटेज उसकी एप्रिसिएशन वैल्यू है, इसकी एप्रिसिएशन वैल्यू सही है, और ये बहुत अच्छी वैल्यू है। अच्छा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो यानी कि एक अच्छी आपकी वैल्यू है, यानी 19.63 के ऊपर आपने इसको ला करके क्लोज किया भी आपने उसको। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में मुझे तकरीबन 20 लाख रुपए साल के आखिर में बच जाएंगे। अप्रॉक्स आप इसको कह सकते हैं इस वक्त अभी। ठीक है, बहुत ठीक है। बहुत ये अच्छा, दूसरी चीज देखिए, सिक्योर चीज है आपकी, प्रॉपर्टी सेफ है वहां पर आपकी। अगर आप प्रॉपर लोगों से अगर ले रहे हैं और अगर प्रॉपर बिल्डर अगर मौजूद है, प्रॉपर एजेंट आपके साथ अटैच है, प्रॉपर अपने लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर आप ले रहे हैं, तो तमाम चीज़ें आपकी सेफ एंड सिक्योर है। आपका मनी ट्रेल आपका प्रॉपर है। अगर अच्छा, उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि जी वहाँ पर आपने दुबई में अगर सकूनत इख्तियार करनी है, लाइक हम कहते हैं उसको रिहाइश के लिए, अगर आपने वहाँ रिहाइश इख्तियार करनी है, वहाँ पर अपना पासपोर्ट आप दीजिए, वहाँ आप रिहाइश के लिए अप्लाई कीजिए उनको पे। ठीक होगा जी, बिल्कुल आप उनको अप्लाई कीजिए। बहुत ठीक है। अब देखा, आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप उनके एक ये समझे, आप उनके एक तरह से एसेट्स अब आपने परचेज कर लिया। कम से कम मालियत मेरे जेब में कितने पैसे होने चाहिए कम से कम कि मैं दुबई में प्रॉपर्टी खरीदूं? देखिए, कम से कम आपके जहन में होना चाहिए कम से कम पाकिस्तानी की अगर हम बात करते हैं 4 से 5 करोड़ आपकी जेब में हो तो आप दुबई के लिए सोचिएगा। वरना यहाँ पर ये ना कीजिएगा क्या जी आपने 25-50 लाख रुपए दे के आप बुकिंग तो करवा लीजिए और उसके बाद अब आप फारिग हो गए, अगली पेमेंट आप ना निकाल सकें। सवाल का मकसद बस ये बिल्कुल ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया और ट्रांसलेशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए तैमूर भाई नात शरीफ शामिल कर जी जी बिल्कुल। हमारे साथ बहुत खूबसूरत खुशलैन सनाखा मौजूद है। हाफिज अरसल साहब, मैं चाहूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, खूबसूरत सी आवाज़ के बाद हम जाएंगे डॉक्टर साहब के जानिब, और डॉक्टर साहब की जानिब से जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक बार हम फिर से अपने स्पॉन्सर का नाम ले लें। जी बिलाल, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे साथ गिफ्टिंग पार्टनर के तौर पर मौजूद हैं मूसा ब्रदर कैटल एंड गोट फार्म और हबीब होम्यो क्लिनिक HHC, और ये दोनों हमारे साथ इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में ताउन कर रहे हैं गिफ्टिंग पार्टनर के तौर पर। जी बिलाल जी, ब्रेक से पहले हम डॉक्टर साहब के साथ थे और डॉक्टर साहब से जो हमारा आज का टॉपिक था वो था ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर में किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि वो चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने नमक का बताया कि नमक का इस्तेमाल कम करें, ज़्यादा करने से आपको ब्लड प्रेशर होता है, और बहुत सारी चीज़ें और भी आपको बताई हैं। हमने इसके अंदर एक सवाल ऐड किया था, वो सवाल ये ऐड किया था कि ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन, तो उस पर डॉक्टर साहब हम बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने अर्ज़ किया था कि ब्लड प्रेशर जस्ट अप का नाम नहीं है, ब्लड प्रेशर लो भी हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। जी जी, क्योंकि इसका एक लेवल है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर हमारे लिए नुकसानदेह है, ऐसे लो भी उससे ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और लो के चांसेस ज़्यादा नुकसानदेह। अच्छा, उसमें सडनली सम टाइम ऐसा होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा वो डाउन हो जाता है। जब वो डाउन हो जाता है तो एट दैट टाइम इसमें डेथ भी हो सकती है। अच्छा, तो जो अक्सर हम सुनते हैं बीपी शूट कर दिया, जो शूट करना और डाउन होना दोनों शूटते हैं, लेकिन डाउन होने की वजह से भी होता है। और जैसे अभी गर्मियाँ थी, लास्ट हीट स्ट्रोक था, तो उसमें क्यों कहा गया है कि बार बार अपना ख्याल रखें, बीपी ना तो अप हो, क्योंकि अप होने और डाउन होने दोनों का खतरा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि जी हमारे लिए सिर्फ बीपी हाई जो है वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, डाउन उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जी, तो इससे बचने के लिए ये कि कोशिश ये करें
جیسے بھی ہم نے کہا ہے پانی کا استعمال انٹیک زیادہ کیا جائے. اگر آپ کا بی پی ڈاؤن رہتا ہے تو آپ نمکین چیز اس میں تھوڑا سا نمک، لیمو پانی جسے ہم کہتے ہیں وہ استعمال میں رکھیں، مشروبات استعمال میں رکھیں. لیکن ڈاکٹر صاحب سوری، لیمو پانی جو ہے وہ بغیر ہمیں نمک کے یوز کرنا ہے یا ہلکا ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، لیمو پانی کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں، نمک ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ نمک جو ہے نا وہ تھوڑا سا بی پی کو اپ کرتا ہے، باڈی ٹیمپریچر کو ہمارے بڑھاتا ہے، دوران خون کو جو ہے نا وہ گردش میں لے کر آتا ہے. صحیح. تو لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے کہ کسی کی طبیعت خراب ہے اور اب ہمیں کیا پتہ کہ وہ اپ ہے یا ڈاؤن ہے، اگر ہم اس میں لیمن پانی دیں اور نمک ڈال کے دیں؟ دیکھیں ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا کہ ضروری نہیں ہے کہ اکثر و بیشتر موسٹ آف دیم یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے سر میں درد ہے، تو موسٹ آف دیم یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کو بی پی ہائی ہوگا. تو یہ چیک کرنا ضروری ہے، اس کو مانیٹر کرنا ضروری ہے. اور یہ نہیں ہوگا کہ آج ابھی چیک کیا اگر بی پی آپ کا لو ہے تو مطلب کنٹینیو لو ہی ہوگا. نہیں، ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے کازز معلوم کریں، کوئی بات ہوئی ہے، کوئی ڈپریشن ہے، نیند کی کمی ہے، کھانا نہیں کھایا، ڈائٹ غلط لے لی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو مانیٹر کرنا ضروری ہے. اور کم سے کم میں کہتا ہوں کہ 15 ڈیز اس چیز کو مانیٹر کیا جائے کم سے کم، تب جا کے اس کو کہا جائے کہ ہاں جی ان کو لو ہے یا ہائی ہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ 20 کے بعد اور 40 تک بلڈ پریشر کا وہ ہوتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ 20 کے بعد ہی ہوتا ہے، 20 سے پہلے بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں ہوتا. بچوں میں دیکھیں میں نے ابھی ڈسکس کیا نا کہ ایک بچہ ہے اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے، ہاں ٹھیک، آپ نے اس سے کھلونا لے لیا جس سے اس کو غصہ آیا، وہ تیش میں آ گیا، اپ ہو گیا بی پی. ایسے ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے بچوں میں، کچھ بچوں میں ہوتا ہے نیوٹریشن کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، ڈل رہتے ہیں، ڈلنس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر بچوں کا بی پی بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اکثر بچوں میں شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں دیکھ کے پھر اس کا وہ کیا جائے. اور ایسے سیلف میڈیکیشن جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ سیلف میڈیکیشن سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہمارے یہاں سیلف میڈیکیشن کا بہت زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے، ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کرتے، عطائی ڈاکٹر بن جاتے ہیں. عطائی ڈاکٹر بن جاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ اگر جیسے کہ جو بھی ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جن کو یہ پرابلم ہو تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس آ کے وہ اپنی پرابلم بتائیں، بلڈ پریشر کا ہے یا اسٹمک کا جیسے ہم نے بات کی تھی، ایئر فال کی بات کی تھی، اسکن کی بات کی تھی، جو بھی پرابلم ہو. تو ایک بار پھر سے میں چاہتا ہوں کہ جن ناظرین نے ہمیں آج جوائن کیا ہے تو ان کو آپ اپنی ٹائمنگ اور اپنی کلینک کا ایڈریس بتا دیجیے پلیز. جی کلینک 2 کلینک ہیں، ایک لانڈی میں ہے، لانڈی نمبر 4 پہ ہے، اور ایک کورنگی میں ہے، جن کی ٹائمنگ جو ہے وہ سیم ہے، آلٹرنیٹ ڈیز میں ہے. لانڈی کی ٹائمنگ جو ہے وہ منڈے اور ویڈنسڈے ہے 12 بجے سے 4 بجے تک. کورنگی کی جو ٹائمنگ ہے وہ 12 بجے سے 4 بجے تک ہے، اور ڈیز جو ہیں وہ ہے ٹیوزڈے، تھرسڈے، فرائیڈے اینڈ سنڈے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب آج سے ہم ایک چیز یہ بھی کریں گے کہ جو بھی ہمارا ٹاپک ہوگا ہم لاسٹ میں اس کا اناؤنسمنٹ کر دیں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ مجھے جب بھی میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو بھی سیگمنٹ کرتا ہوں، جو بھی ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اس کے سوال ڈاکٹر صاحب میرے پاس رات میں آ رہے ہوتے ہیں، سیکنڈ ڈے آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم وہ مزید دوبارہ سے ٹاپک ہم ریپیٹ کر نہیں سکتے. تو کل ناظرین ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ سر کے درد کا ہوگا. تو اس کے سر کے درد سے ریلیٹڈ جو آپ کے سوالات ہیں وہ آپ انسٹاگرام پہ مجھے کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی آئی ڈی پہ جا کے کر سکتے ہیں، اور ہمارے یہ چینل کے پیج پہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم وہ سوال ایڈ کر کے پھر اس کا ٹاپک ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے نعت خواں کی طرف. جی ہمارے ساتھ ایک اور حسین نعت خواں موجود ہے. میں چاہوں گا کہ حافظ سیف علی صاحب آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین جائیں، ٹائم کو دیکھتے ہوئے ہم جائیں گے اپنے سارے گیسٹ کی طرف اور ان سے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا میسج، پھر انشاءاللہ ہم جائیں گے اپنے ننھے ستاروں کی طرف. ٹھیک ہے، طاہر بھائی کی جانب چلتے ہیں. طاہر بھائی ماشاء اللہ سے آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور الحمدللہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا ایک بہت خاص حصہ ہیں. آپ روز آتے ہیں اور آئی ایم شیور کہ ناظرین بہت کچھ آپ سے سیکھتے ہیں. تو اوور آل آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سب چیزیں دیکھتے ہو؟ اوور آل میسج بلال یہی ہے کہ ہاں جی اس پروگرام کو دیکھتے رہیے اور کچھ نئی باتیں سیکھیے. اور اگر کوئی سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں کسی بھی حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، شرعی معاملات ہیں، میڈیکل کے معاملات ہیں، اپنے سوالات آپ کے جو بھی ہیں، جو بھی لنکس ہیں ہمارے وہاں پر آپ سینڈ کیجئے تو اس کے اکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو رسپانس دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. اور ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، طاہر بھائی نے بہت اچھا میسیج دیا ہے. میرا بھی میسیج یہی ہے کہ ایک تو دیکھتے رہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ ہم بھی سیکھ رہے ہیں ان چیزوں سے. اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں، جو بھی آپ کے پرابلمز ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے ہیں، مذہبی ہیں یا جس طرح کے بھی ہیں، کائنڈلی آپ ہمیں میسیج کریں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھرپور طریقے سے
آپ کو جزاک ان کے اللہ عمل سے جزاک اللہ جزاک اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے ننھے ستاروں کی طرف. ان سے گزارش کریں گے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور بسم اللہ. داؤد. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور ناظرین ہم چاہیں گے آپ سے اجازت, اور جو خوبصورت آوازیں ہماری ٹرانسمیشن شامل ہوئی, جزاک اللہ آپ سب کا آنے کا, جزاک اللہ. اور کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, زندگی رہی تو ایک خوبصورت سے مہمانوں کے ساتھ, خوبصورت سے ہمارے ٹاپک کے ساتھ. اور جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں. سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. جی ناظرین محترم بہت شکریہ, آپ اس ٹرانسمیشن کو محبت دیتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور اس ٹرانسمیشن میں اپیئر ہونے والے گیسٹ کو اور نعت خواہوں کو آپ خاص طور پہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے گفٹنگ پارٹنرز جو موجود ہیں, موسیٰ بردرز کیٹل اینڈ گوٹ فارم کا اور حبیب ہومیو کلینک HHC کا, کہ آپ اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں جو کردار ادا کریں. اور خاص طور پر میں اپنے تمام ٹیکنیشین, کیمرہ مین, ڈائریکٹر, پروڈیوسر اور جو ٹیکنیکل ٹیم میں ہمارے ممبر شامل ہیں, ان تمام کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ ٹرانسمیشن, یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک ٹی وی اسکرین کے ذریعے پہنچ رہی ہے. جی بلال. چلیں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کا احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن, اے رحمت رمضان. پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ